اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بریلوی حضرات نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر جھوٹ باندھا ہے اور بذات اور کیا لکھا ہوا ہے، کیا منسوب، اچھا بدع عین کے ساتھ، اور بدعات منسوب کی ہیں ان سے، ان کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے۔ کیا وہ ولی اللہ تھے؟ نہیں جی، ولی اللہ کی تو کوئی گارنٹی نہیں کسی کے بارے میں دے سکتا، صرف آپ کی اسیسمنٹ ہے۔ اولیاء اللہ صرف وہ ہیں جن کو زبان نبوت سے ڈکلیئر کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اہل البیت علیہم السلام اور صحابہ کرام۔ ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین ہوں، اولیاء اللہ ہوں حقیقی والے یا ان کے ڈکلیئر کیے ہوئے، سب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، مے بی مے ناٹ بی، اللہ کو پتہ ہے، حسن ظن رکھیں گے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ احمد بریلوی صاحب کو بریلوی 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، کروڑوں لوگ مانتے ہیں، لیکن کروڑوں دیوبندی انہیں مجدد دین بدعت کہتے ہیں۔ کروڑوں دیوبندی اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت کہتے ہیں، اور کروڑوں بریلوی انہیں مریض الامت کہتے ہیں، لوزامو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی گارنٹی کو دے ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پیچھے چلے جائیں، تو پیچھے تو لوگ متفق ہیں کئی ہستیوں پہ، تب بھی لوگوں کا متفق ہونا اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں، کیونکہ ایک ہی عبد القادر جیلانی ہے، ان کی طرف توحید پر مبنی چیزیں بھی منسوب ہیں، خرافات بھی منسوب ہیں۔ واللہ عالم ان کا کون سا کریکٹر صحیح تھا اور کون سا غلط والا ہے۔ ہم حسن ظن ضرور رکھتے ہیں، لیکن پورے وثوق کے ساتھ کسی شخص کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ دعا کر سکتے ہیں، جو فوت ہو چکا ہے اس کے لیے دعا کریں گے۔ مجھے عبد القادر جیلانی سے شدید نوعیت کے اختلافات ہیں جو ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر ہم ان کی کسی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے تاکہ ان مخالفین کے اوپر حجت ہو جنہوں نے انہیں بزرگ ڈکلیئر کیا ہے۔ ہمیں زیرو انٹرسٹ ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ عبد القادر جیلانی تو 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 550 سال بعد۔ جو خالی 61 ہجری میں بھی تھے نا کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ، ہم ان کو بھی بزرگ نہیں مانتے، تو ہم 61 ہجری والوں کو بھی بزرگ نہیں مانتے، تو 561 والوں کو کہاں سے بزرگ مان لیں گے؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ عبد القادر جیلانی کی بات ہو تو 561، کربلا 61، ہاں یہ نسبت یاد رکھنی ہے۔ ان کو کہنا ہے ہم تو 61 والوں کو بھی نہیں مانتے، اگر حسین ابن علی کے مقابلے پہ آ جائیں، کلمہ گو تھے، اہل قبلہ تھے، مسلمان تھے، تابعین تھے، صحابہ کی اولادیں تھی نا۔ عمر ابن سعد کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ تو ہم تابعین جو حسین ابن علی کے مقابلے پر آئے، انہیں بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 61 ہجری والوں کو، 561 ہجری والوں کو دو سے ہم سے کون منوا سکتا ہے؟ مے بی مے ناٹ بی۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، جو کچھ بریلوی دیوبندیوں نے عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر دیا ہے، اس کے بعد تو بھائی ان کی بزرگی کیا، ان کی تو آخرت بھی داؤ پہ لگا دی ہے انہوں نے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ انہوں نے اپنے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، تو سیدھا سیدھا قتل کا مقدمہ ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، اور سورۃ المائدہ میں ہے کہ ایک شخص کا، ایک جان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ عبد القادر جیلانی کو بچانا ہے تو لوٹے کی ٹوٹی والے واقعے سے جان چھڑا لو، اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کرامت، تو پھر عبد القادر جیلانی کی آخرت بھی فارغ، فیصلہ کر لو۔ میں انشاءاللہ کسی دن نہ صرف عبد القادر جیلانی کی طرف جتنی باتیں منسوب ہیں نا، جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا پوسٹ مارٹم بھی ایک جگہ جمع کروں گا۔ ویسے تو میں نے مختلف ویڈیوز میں کر دیا، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ قرآن و حدیث یہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا دھوبی، تو کہتا ہے منو کچھ پتہ نہیں، منو کچھ پتہ نہیں، میں توبیاں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، سیدھا گرز پہندا ہے انہوں،
تو توبید ہے مار گیا. ٹھیک ہے, یہ سب فراڈ چل رہا ہے. اس لیے بہتری اسی کے اندر ہے کہ بزرگوں سے جان چھڑائیں, وہ اللہ کے پاس چلے گئے, اچھے تھے برے تھے وہ اللہ کے سپرد, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کسی بزرگ سے. آپ ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مودودی کو اپنا استاد مانتے ہیں, لیکن ان کی زندگی اسلامی نظام کو برپا کرنے میں لگ گئی, مگر آپ اسلامی نظام حکومت کی بات نہیں کرتے. میرا تو خیال ہے زندگی ہم نے لگائی ہے نظام حکومت پہ, انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں اور تقریریں کی ہیں. اسلامی نظام حکومت اگر یہ ہے کہ صرف آپ نے باتیں کرنی ہیں اور پریکٹیکلی آپ کو سارے فرقے کافر سمجھتے ہو, ان کی عوام بھی کافر اور گمراہ سمجھتی ہو, تو کوئی کہہ سکتا ہے انجینئر صاحب آپ کو بھی سمجھتے ہیں. نہ, مجھے صرف مولوی گمراہ سمجھتے ہیں, عوام تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی تبلیغ سے کتنے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے صحیح کر لیے ہیں. وہ ایک دیوبندیوں کے سسٹم سے نکلے تھے, دیوبندی پوری زندگی انہیں سپورٹ کرتے رہے. مودودی صاحب کو بھی یہی تھا, یہ چند ایک اہل حدیث اٹیچ ہو گئے. بریلوی تو انہیں کافر سمجھتے ہیں, عوام بھی اور علماء بھی. وہ ماشاءاللہ جو انہوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, علمی خدمت بہت بڑے لیول کے اوپر کی. لیکن ان سب سے ایک چیز اوور لک ہوئی, چاہے وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں, مولانا اسحاق صاحب ہوں, مولانا مودودی ہوں, جاوید احمد غامدی صاحب ہوں, جتنے لوگ, کہ جو سب سے بڑی میجورٹی تھی یہاں پہ تصوف کے ماننے والے لوگ, ان کو وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے اس طریقے سے جس طرح ڈالنا چاہیے تھا, بلکہ ڈالا ہی کوئی نہیں. وہ اپنی طرف سے حق بیان کرتے رہے لیکن ان کے مرض کی تشخیص نہیں کی. وہ ہم نے کی ہے کہ اصل مرض بابے ہیں. مودودی صاحب پہ الزام لگا کہ یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. مودودی صاحب کو سٹوڈنٹس کہتے تھے جواب دیں, انہوں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا, فائدہ کوئی نہیں, میں بغیر دعوی نبوت کیے دنیا سے جاؤں گا اور یہ میرا جواب ہوگا. آج انہیں فوت ہوئے ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن کسی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, مولوی کی یہ جرت نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کے ان دعووں کے اوپر معافی مانگے جو مودودی صاحب پہ ان لوگوں نے جھوٹے الزامات لگائے. آج تو انہیں معافی مانگنی چاہیے نا کہ بھئی وہ دعوی نبوت کے بغیر گیا. یہ ضرور کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی قبر پہ اگر جو گھاس اگی ہوئی ہے وہ کوئی بکری کھا لے اس کا گوشت بھی حرام ہے. ہاں, ایک مودودی 100 یہودی آج تک کہہ رہے ہیں. تو مودودی صاحب نے کبھی انہیں ریبٹل نہیں کیا. جب انہیں کہا دعوی نبوت کرے گا, مجھے انڈیا سے ای میل آئی کہ مودودی تو قادیانی تھا. میں نے کہا یار ان کو تو سزائے موت اس وجہ سے ہوئی تھی, انہوں نے قادیانی مسئلہ کتاب لکھی تھی. جس بندے نے ختم نبوت کی خاطر سزائے موت قبول کی ہو, وہ تو بعد میں ایک حالات ایسے ملک کے پولیٹیکل بنے کہ صدر پاکستان نے ان کی پھانسی معاف کر دی تھی, انہوں نے نہیں تھی کوئی درخواست کی. وہ پولیٹیکلی اتنا ملک کمزور ہو گیا تھا, انہیں مجبوراً چھوڑنا پڑا, ادروائز ان کو پھانسی دے دینی تھی انہوں نے. اس شخص پہ تم قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہو. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ انجینئر صاحب ہی مودودی صاحب کی طرح جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے. نو 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 نو, میں پوڑ کے رکھ چھڑا گا اتو لے کے تھلے تک سارے نو. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. مجھے انہوں نے قادیانی کہا, میں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اتنا کھرچیا سارے فرقے نو کینسر بنا کے رکھ چھڑیا جائے. چھڑ گئے بابے نو تاں کہتا اوے تواڈے پیواں پیراں نو پے گئے جے تواڈے بابے نو. یہ فرق دیکھا ہے آپ نے, پوچھا نا فرق کیا, میں نے فرق بتا دیا آپ کو. مودودی صاحب کہتے رہے میں مر کے جواب دوں, میں کہا میں انہوں مار کے جواب دیاں گا. ہائے ہائے ہائے, مودودی نے مر کے جواب دیتا, میں تواڈے بابے مار کے تانوں جواب دیتا. نہ سکے تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پارٹی ختم نبوت ہوتے چندے بٹور دے رہے ہو, صرف قادیانیوں کو برا کہتے رہے یہ لوگ. یہ نورا کچھ نہیں کرتے رہے. یہ قادیانی دجال کے سہولت کار تھے, ان کے بزرگ بھی, یہ بھی. چلو آج کے بعد کہہ دو کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کفر ہے, کتابیں چھاپنے والے کافر, کمائیاں کھانے والے کافر, مناظرے لڑنے والے کافر, ان کتابوں کو انڈورس کرنے والے کافر, سارے بابے فارغ ہو جان گے. جی اعلی حضرت فارغ, پیر میر علی فارغ,
اشرف تھانوی فارغ لو سامو. تو مجھ سے نا یہ ایکسپیکٹ کرنا، بالکل میری طبیعت ہی ہو رہا ہے بھائی، میری طبیعت حضرت عمر والی ہے. انہوں نے سمجھا کہ حضرت عثمان والی طبیعت ہوگی. نو 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 نو، میری طبیعت ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ میں ویل لیفٹ کروں. اور یہ اللہ نے بنائی ہے طبیعت، یہ کوئی میں نے اڈاپٹ نہیں کی ہوئی ہے. اللہ کو پتا تھا کہ اس وقت کس بندے کی ضرورت ہے. ہاں، اس وجہ سے کسی پلیکھج نہ رہنا. تو اسلامی نظام کے اوپر ہی ہم بات کر رہے ہیں. اسلامی نظام یہ ہوگا کہ سب سے پہلے دین تصوف کا خاتمہ پاکستان سے ہمیں چاہیے. توحید وہ چاہیے جو قرآن و سنت والی ہے. یہاں اسلامی نظام کا مطلب پتا کیا ہے کہ مولویوں کو لوگ ووٹ ڈالے، ووٹ پہ گئی نا، سارے بریلوی باہر نکل آئے تو ٹی ایل پی والے آ جائیں گے حکومت میں. سب تو پہلے چھوڑے لان کے دیوبندیاں دے تے اہل حدیثاں دے. اور ساحل ادیم صاحب دے سارے وال انہوں نے منڈ چھڑنے جے. ظاہر ہے ساحل ادیم صاحب تو کہتے ہیں میرے آئیڈیل مودودی صاحب ہے، وہ تو مودودی نو یہودی سمجھتے جے. جڑے جڑے اسلامی نظام والے نے سارے انہوں نے منڈ کے رکھ چڑھنا جائے، اللہ نہ کرے نہ دی حکومت آ جائے. تو اس لیے اسلامی نظام یہ ہے کہ اصل طاغوت دین تصوف، جس نے توحید کی جگہ مردہ بابوں کو پکارنے والی آپ کو شرک پہ مبنی تعلیمات دی، ختم نبوت کی جگہ بزرگوں کے کلمے پڑھوائے، قرآن و سنت کی جگہ تصوف کی کتابوں سے عقیدے آپ کو بتائے. ہم آپ کو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، یہ سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں. اور یار طارق جمیل صاحب کی جرت نہیں، وہ بھی سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں. یار ان بندوں کے شعر پڑھتے ہو جنہوں نے نہ قرآن پڑھا ہوا نہ حدیث پڑھی ہوئی. اچھا یہ سوال جب غامدی صاحب سے ہوتا ہے نا کہ جی یہ جو بزرگ تھے اتنے بڑے بڑے، تو غامدی صاحب تو شریف آدمی ہے، پتہ کہ جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بزرگ اللہ کے پاس جا چکے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ جانے اور اللہ جانے. میں تو اس چیز کا پابند ہوں جو میرے تک پہنچی ہے، قرآن و سنت. اچھا یہ شریفانہ جواب تو ٹھیک ہے، اس سے صرف ممی ڈیڈی برگر فیملی کے کوئی 0.0001% مسلمان مان لیں گے، لیکن جڑے چھرے جے کروڑا وچ انہاں دا علاج غامدی صاحب کو نہیں. جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے نا، میں کہتا ہوں کیڑا ہے کڈو باہر، اے تو چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے جے، اے پہلے اسلام ثابت کرو. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر احمد صاحب، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں، ویسے بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں لیکن ٹرک چلا رہے ہیں، اچھی کمائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی نا، تو میں نے فون پہ نا اپنی والدہ کو آپ کا ایک کلپ بھیجا اور میں نے کہا کہ اماں جی آپ فارغ ہوتی ہیں تو سنے کرو. انہوں نے نا کلپ جب دیکھنے شروع کیے نا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے بعد میں پوچھا تو اماں کہتی وہ آگ گیا منڈا دے، وہ آگ گیا. کہتے جڑا کلپ لا لو آگ جے وہ بندہ. بالکل میرا دعویٰ ہے، میرا اتنا سا کلپ کیا کلپ نہیں بھی کہیں گھومتی گھماتی کسی کے موبائل میں آ جائے نا، وہ بندہ کہنا یار کیڑی شے ہوئے یار یہ کون ہے. ہاں اللہ کا شکر، یہ سچائی کی طاقت ہے. اینے کلپ چاہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کٹے ہوئے ہوں چاہے کانٹیکسٹ کے ساتھ، اپنا اثر چھوڑتے ہیں، لوگ تلاش میں آتے ہیں. تو یہ ہے اسلامی نظام. بالکل ہمیں کوئی ایسا اسلامی نظام نہیں چاہیے جس میں کسی ایسے فرقے کی حکومت آ جائے جو پکڑ پکڑ کے نانگے پیروں کے مزار بنانا شروع کر دے. تو مجھے بتائیں جب تک دین تصوف کا خاتمہ نہ ہو، اسلامک نظام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو کوئی 2-4 موحدین بچے ہیں نا ان کو بھی پھانسی چڑھوانا ہے آپ نے. بالکل ہم کسی ایسے اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے جب تک کہ تصوف کی جو خرافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں ہوتی. اور وہ اللہ کے شکر ہے ہم نے کر کے دکھائی ہے، کر رہے ہیں. یہ اسلامی نظام کی طرف ہی ہے. ہاں نبی اسلام نے بھی برداشت کی ہے 23 سال تک بت کعبے کے اندر. ایک رات میں حضرت علی اور حمزہ کو بھیج کے حضرت عمر کو بھیج کے توڑوا سکتے تھے، نہیں توڑوائے. نبی اسلام کو پتا تھا فائدہ کو نہیں، دوبارہ بنا لیں گے. پھر فتح مکہ ہوئی ہے، انہی بندوں نے بت توڑے ہیں. کس نے؟ خالد ابن ولید نے، جن سے حضور کے دانت شہید ہوئے تھے. ہم نے انہی سے مزار توڑوانے ہیں، ہم نے نہیں توڑنے. بالکل ذہن میں رکھیے گا، ان سے توڑوانے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اسلامی نظام اللہ فضل اسلامی نظام اسی تے گل کر رہے ہیں.
اسی گل نہیں کر رہے اسلامی نظام پہ، کام کر رہے ہیں، باتیں باقی کر رہے ہیں. اور یہ مقبول جہاں صاحب باتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر سہیل صاحب بھی باتیں کرتے تھے، مودودی صاحب بھی باتیں کرتے تھے، ساحل ندیم صاحب بھی باتیں کرتے ہیں. ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ کام سرکار یہ کام کر کے کوئی یونیورسٹی میں جا کے ہاں جی مائک پکڑ کے درس نہیں پھر دے سکتا. چڑھ جائے گا کوئی ممتاز قادری ہوتے، اسلامی نظام کاٹ کے پرا مارے گا تھوڑا. یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے پھر آپ کو مولا علی کی طرح درویشوں والی زندگی گزارنی پڑے گی، سیدھی سی بات ہے. تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے تھیلی پہ، اللہ کا فضل ہے. میں نے اپنے کبھی اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں کہا کہ آپ نے اس انداز میں گفتگو کرنی ہے ویڈیوز. میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو قرآن و حدیث شیئر کروائیں، زیادہ مسئلہ ہو میری ویڈیو شیئر کروائیں، خود سامنے نہ آئے، کیونکہ آپ لوگ اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتے. یہ بڑی مشکل زندگی ہے. میں کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ وہ آ کے للکارے. آپ بالکل طارق جمیل سٹائل میں قرآن و حدیث بیان کریں، جس طرح یہ چاہتے ہیں کریں. وہ باتیں بیان کریں جو یہ سننا نہیں چاہتے، وہ بھی بیان کریں پیارے انداز میں. لیکن میرے انداز میں کیمرے پہ آ کے یہ کام نہ کریں، یہ مشکل کام ہے. حضرت علی علیہ السلام کو اگر خلافت ملتی تو کیا ابھی تک خلافت کا نظام قائم رہتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کبھی بھی کوئی چیز ہمیشہ دوام نہیں رکھتی. مسلمان بھی دیکھیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد ایک جنگ ہار گئے تھے. وہ جنگ اگر جیت جاتے تو پورا یورپ بھی مسلمانوں کے پاس ہوتا، جس طرح افریقہ اور عرب ملک. اسپین تو آ گیا تھا، اس کے بعد اگلا اسپین کے ساتھ جڑا ہوا ملک تھا فرانس. وہ ایک جنگ ہارے اور وہاں پھر ہمارا وہ سیل رواں جو ہے رک گیا 732 عیسوی کے اندر. تو ہر عروج کو زوال ہے. تاتاری بھی دیکھیں ملیا میٹ کرتے جا رہے تھے ہر چیز. ایک جنگ جا کے ہار گئے وہ عین الجالوت کے اندر، اور وہاں سے بھی ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی پرماننٹ کسی کو نہیں رہنے دیتا. سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت، ان کے بیٹوں میں اختلاف ہو گیا، بعد میں ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوتے سارے محکوم ہو گئے بنو اسرائیل. تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہونا ہوتا ہے کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. کیا نبی علیہ السلام غزوہ ہند میں تشریف لائیں گے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ علیہ السلام کا آنا اس حوالے سے کوئی حدیث نہیں ہے. سیدنا لفظ ابو بکر، عمر اور عثمان کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ اہل بیت میں سے نہیں؟ سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مولا. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر عموماً جو سید ہے یا اہل البیت میں سے ہے وہ اس ٹرم کو اپنے لیے خاص سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا عمر کا قول. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. یعنی سید ایک رسپیکٹیبل چیز ہے. یہ ورڈ آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کی غلطی نہ ہونے پر بھی آپ کے رشتہ داروں سے معافی مانگ لینے میں صلہ رحمی کے لیے، اس کے باوجود بھی وہ آپ سے خوش نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں؟ جی بالکل سرخرو ہیں. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی پاسداری کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. رحمی رشتے، یعنی یہ رحم عربی زبان کے اندر یوٹرس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی یوٹرس سے سارے بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو رحمی رشتے کہا جاتا ہے. تو ان میں قطع تعلقی کرنا یہ بالکل حرام ہے. آپ کا کام بس اتنا ہی ہے، قیامت والے دن آپ اللہ کے حضور کوئی مجرم نہیں ہے. اگر کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو آپ صبر کریں، اور آخرت میں آپ بس اللہ کے حضور سرخرو ہوں. تصوف کی کیا شرعی حیثیت ہے اسلام میں؟ اسلام میں کوئی تصوف نہیں ہے جی. اسلام میں اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ زہد. کتاب الزہد چیپٹر ہے صحیح مسلم کے اندر، کتاب الرقاق چیپٹر ہے صحیح بخاری کے اندر. یعنی وہ حدیثیں جو دل میں نرمی اور رقت پیدا کرتی ہیں. بخاری مسلم کے حوالے سے یہ ساری حدیثیں باقی کتابوں سے بھی آپ کو کمبائنڈ فارم میں
مشکات کی 3 جلد میں مل جائیں گی، جو دل کو نرم کرنے والی حدیثیں ہیں، جو انسان کو دنیا پرستی سے دور کرتی ہیں، وہ تمام حدیثیں کتاب الرقاق یا کتاب الزہد کے تحت لی جاتی ہیں۔ اسی کے لیے بعد میں ایک تصوف کی ٹرم ڈیوائز ہوئی، لیکن پھر تصوف کے اندر قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات بھی شامل ہوئی۔ اسلام کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اس کے اوپر 55B مسئلہ ہے میرا، 55A اور B تصوف سے ریلیٹڈ۔ اگر ایک فرد کے نام 24 تولے سونا ہے اور وہ زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں، اس صورت میں بھی اگر سونا بیوی اور نابالغ بچوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ نصاب سے کم ہو تو کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے جی۔ نابالغ جو ہے وہ کیا مالک ہوں گے؟ مالک تو آپ نہیں بننا ہے۔ اس طریقے سے ہیلا بہانے سے آپ اگر زکوٰۃ سے بھاگتے ہیں تو یہ بالکل غلط فعل ہے آپ کا۔ باقی یہ کہنا کہ 25 تولے جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ دینے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے، تو زکوٰۃ اسی سونے میں سے کاٹ کے دینی ہوتی ہے۔ یعنی اسلام کے اندر آپ 7.5 تولے سونے سے زیادہ جمع ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو ہر سال اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو 25 تولے سونا ہے نا، اس کے اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ سونے میں سے ہی دیں گے، حتیٰ کہ سونا کم ہوتے ہوتے 7.5 تولے سے نیچے آ جائے، پھر آپ کی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ یہ الگ سے کمائی کر کے نہیں دینا ہوتا۔ اس طرح تو ایک بندے کے پاس 100 تولے سونا ہے اور وہ کہے جی میرا کوئی سورس آف انکم نہیں، تو بھائی وہ 100 تولے جو سونا ہے اسی میں سے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ دماغ میں کس نے ڈال دیا کہ جی الگ سے ہم نے کوئی پیسے کمانے اور اس سے زکوٰۃ نکالنی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ رزق کا انحصار محنت پر ہے یا نصیب پر؟ زیادہ محنت کرنے پر رزق میں اضافہ ہوگا یا وہی ملے گا جو نصیب میں ہے؟ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ ہیں۔ باقی ظاہر ہے جو اللہ نے مقدر کیا اس سے بڑھ نہیں سکتا، لیکن اس مقدر کو، تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے کوشش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ شخص رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا تو میں اس کی عمر بھی بڑھا دوں گا، اس کا رزق بھی بڑھا دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ بات بھی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہوگی۔ یعنی تقدیر سے ہم باہر نہیں نکلتے، یہ اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں۔ باقی یہ درست ہے کہ اگر کسی کے نصیب میں رزق کم ہے تو محنت کرنے سے وہ زیادہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ کہنا کہ بغیر محنت کے، کوئی کام کیے بغیر جو میرے نصیب کا رزق ہے وہ مجھے مل جائے گا، تو اسلام نے تو اس طرح کے ایٹیچیوڈ کی بالکل مذمت کی ہے۔ رزق حلال کمانا ایک مرد کے اوپر فرض ہے، کسب حلال اس نے کرنا ہے، بیوی بچوں کا خرچہ اس نے اٹھانا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ کیا قومی ترانہ میں کسی بڑے کے آداب میں کھڑا ہونا جائز ہے؟ جائز ہے، یہ کوئی عبادت والی کیٹیگری نہیں ہے۔ اس کے لیے تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، ٹیچر کی تعظیم میں کھڑا ہونا، اس میں نے تفصیلی بحث کی ہے۔ کیا بیوی اپنے خاوند کے پیسے اپنے ماں باپ پر لگا سکتی ہے؟ جی، اپنی پاکٹ منی میں سے لگائے، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاوند کے مال میں سے چوری کر کے اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے اوپر لگائیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خاوند کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر پیسے اٹھا کر اسی کی اولاد پہ لگائیں، اس صورت میں اگر وہ خرچہ پورا نہ دیتا ہو اور اس کی کمائی اتنی ہو۔ وہ بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کو ابو سفیان کی بیوی نے شکایت کی کہ ابو سفیان میرا خرچہ پورا نہیں دیتا، تو کیا میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے لے لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اتنا لے لو جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ تو وہ ضرورت اس بیوی یا اس کی اولاد کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی کھلانا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی کھلانا ہے، اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں۔ نمازیں جمع کرنے کا معمول بنا لینا کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے جی۔ نبی الاسلام نے پوری زندگی 5 نمازیں الگ اوقات میں پڑھی ہیں۔ ہاں، امت کی آسانی کی خاطر کبھی کبھار آپ نے نمازوں کو جمع کیا، سفر میں ہمیشہ کیا
عام حالات میں کبھی کبھار کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ دو فتوے عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمائے جب تابعین نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے عمل کیوں کیا تھا. البتہ نماز جمع کرنے کی ایک صورت ایسی ہے جو آپ پوری زندگی کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت کسی اعتبار سے بھی نہیں ہوگی. اس میں بھی نہیں ہوگی اگر کوئی شخص واقعی اس قسم کی روٹین میں ہے کہ اس کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے, بہت زیادہ مصروف ہے, جبکہ باقی معاملات میں بھی وہ پھر اسی طرح چیزوں کو لے کے چلتا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ چائے پینے کے لیے 2-2 گھنٹے ہوٹل پہ بیٹھا رہے اور نمازیں جمع کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے لیے بھائی نمازیں جمع کرنے کی اجازت نہیں. تو کوئی پرائم منسٹر ہے, آرمی چیف ہے, چیف جسٹس ہے, جو لوگوں کے فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, تو وہ اپنے ٹائم کو مینج نہ کر پائیں ایک الگ چیز. ادروائز عام حالت میں یہ نہیں ہے. وہ صورت کہ آپ روزانہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں جو کسی کے نزدیک بھی حرام نہیں ہے اور وہ شرعی طور پر قابل گرفت بھی نہیں ہے, وہ جمع سوری ہے. یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کو اول وقت میں پڑھنا. چونکہ وہ نمازیں اپنی ٹائم میں پڑھی جا رہی ہیں, ان کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں. مثال کے طور پر آج کل یعنی آج کی ڈیٹ میں 21 جولائی 2024 ہمارے جہلم شہر میں آلموسٹ 3:54 پہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے. کوئی شخص 3:40 پر زور کی نماز پڑھتا ہے تو اب وہ زور کے ٹائم کے اندر پڑھ رہا ہے, کیونکہ جب تک عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا زور کا وقت ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ 3:55 پہ عصر کی نماز پڑھتا ہے. نماز سے فارغ ہو گیا آلموسٹ 4:05 یا 10 پہ. اب اس نے آدھے گھنٹے کے اندر 2 نمازیں پڑھ لی ہیں, 3:40 سے لے کے 4:10 تک. نمازیں جمع بھی کر لی ہیں, ٹائم بھی یوٹیلائز کر لیا ہے, اور شرعی گرفت بھی کوئی نہیں. یہ وہ جمع سوری ہے جو حنفیوں کے نزدیک بھی حرام نہیں ہے. اس کی روٹین بنانا بھی حرام نہیں ہے, کیونکہ آپ نماز کو اپنے اوقات کے اندر پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے آج کل ہمارے جہلم شہر میں عشاء کا وقت 8:50 پہ داخل ہو رہا ہے. کوئی شخص 8:40 پہ یا 8:35 پہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے, پھر اسی وضو سے جیسے ہی 8:50 ہوتے ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے, تو اس کی نماز جمع بھی ہو گئی, جمع سوری بھی ہو گئی, اپنے اپنے وقت میں بھی ادا ہو گئی, اور کسی شرعی گرفت میں بھی نہیں آئی. یہ والی روٹین اگر کوئی روزانہ بھی بنائے تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے. لیکن یہ بھی روٹین امت لیول کے اوپر اڈاپٹ نہیں کی جا سکتی کہ آپ مسجدوں میں بھی یہی رکھ دیں کہ جی ظہر عصر جمع ہوگی اس طریقے سے, مغرب اور عشاء اس طریقے سے جمع ہوگی. نہیں, روٹین آپ نے وہ اول وقت میں ہی رکھنی ہے, وہی افضلیت ہے, سوائے عشاء کی نماز کے لیے کہ وہ لیٹ پڑھنا افضل ہے, اور گرمیوں میں ظہر کی نماز لیٹ کرنا افضل ہے. ادروائز تمام نمازیں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے کہ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. جو مسلمانوں کی ایک صدیوں سے روٹین ہے مساجد کے اندر 5 الگ اوقات میں. ایون شیعہ کے ہاں بھی جو نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خط ہے اپنے گورنوں کے نام, اس میں 5 نمازوں کے الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں, اس میں کوئی نمازیں جمع کرنے کا ذکر موجود نہیں ہے. اسی لیے شیعہ کے بھی جو محقق علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں جمع کرنے کو صرف جائز سمجھتے ہیں, افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ اوقات میں ہوں گی. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ایک سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے ایک روٹین بنا لی ہے کہ وہ روزانہ ہی نمازوں کو جمع کرتے ہیں, اور نمازیں الگ پڑھنے والا معاملہ انہوں نے بالکل چھوڑ دیا. فارکس ٹریڈنگ کے بارے میں شرعی احکام کیا ہے؟ فارکس ٹریڈنگ اور ساتھ میرا نام لکھیں انجینئر محمد علی مرزا, تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. اس میں نے صرف اس کا نہیں بلکہ دنیا کے ہر کاروبار کے لیے آپ کو ایک فارمولہ بتا دیا کہ ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دنیا میں لاکھوں کاروبار ہیں, آپ اس فارمولے میں لگائیں, آپ کو رزلٹ آ جائے گا کہ یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے. یعنی اس میں کاروبار میں جو آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں وہ خود حلال ہونی چاہیے. اس پروڈکٹ
کے حوالے سے کوئی دھوکہ غرر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی چیز دکھائیں اور دیں کوئی اور. اسی طریقے سے سود والا کوئی ایلیمنٹ نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے. اور ایک وقت میں دو قیمتیں کسی چیز کی نہیں ہو سکتی، اس اعتبار سے کہ بیچنے اور خریدنے سے پہلے متفق آپ نہ ہو. اگر آپ متفق ہو جائیں تو دو قیمتیں ایک چیز کی رکھی جا سکتی ہیں کہ نقد لو تو 1000 روپے کی ہے، اور اگر ادھار میں لوگے تو 1200 کی ہے یا 2000 کی ہے. اس کو آپ سود نہیں کہہ سکتے کیونکہ کموڈٹی انوالو ہے. اسی کی بنیاد پہ یہ قسطوں کا کاروبار چل رہا ہے، اسی کی بنیاد پہ اسلامک بینکنگ چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا، ٹائم ویلیو آف منی لے رہے ہیں. ہم ٹائم ویلیو آف منی نہیں لے رہے، بلکہ ٹائم کی بجائے اس پروڈکٹ کی ویلیو لے رہے ہیں. کیونکہ آپ نے 1000 روپے کی چیز 100 روپیہ دے کے اٹھا لی ہے، بقیہ کے 900 آپ نے نہیں دیے ابھی. جتنی دیر تک آپ وہ 900 پورے نہیں کرتے اس چیز کا کرایہ تو آپ اس کو دیں گے، اور وہی کرایہ ہے جو اوپر والے پیسے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ادھار پر چیزیں دینے والے کو فائدہ ہو جاتا ہے. چونکہ پروڈکٹ انوالو ہے اسی لیے اس کے اوپر حلال ہونے کا فتویٰ دیا گیا. اسلامک بینکنگ پہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. اسلام میں میوزک کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ میوزک ان اسلام، ساتھ میرا نام لکھیں تو آ جائے گا. یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک لائن میں بتایا جائے. میجورٹی جو میوزک کی فارمز ہیں وہ حرام ہی ہیں، لیکن کچھ جواز بھی موجود ہے. ڈراپ شپنگ حلال ہے یا حرام؟ ڈراپ شپنگ لکھیں، ساتھ میرا نام لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. ڈراپ شپنگ حلال ہے اگر دھوکہ نہ دیا جائے. جہاں پہ دھوکے والا مسئلہ ہو جائے وہاں پھر آپ مال پہ قبضہ کیے بغیر، اسے دیکھے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے. ایک یہ ٹیکنیکل بحث ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فارکس ٹریڈنگ کا پھر سوال ہے، یہ آلریڈی ڈسکس ہے. امام زین العابدین کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور بہار الانوار کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ، اور علامہ باقر مجلسی کتاب سلیم بن قیس ہلالی کو صحیح مانتے ہیں. بالکل جی فراڈ ہے، ہم تو نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے. ان بزرگوں کی طرف غلط چیزیں منسوب ہیں جی. بالکل علامہ خوئی جو ہیں ان کا موقف بھی درست ہے شیعہ کے. اور امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں کہ یہ جھوٹا راوی ہے. کیا طلاق کے بعد عورت کے لیے حلالہ کرنا ضروری ہے؟ جی حلالہ تو حرام ہے، اور نہ حلالہ کرنے سے اس طریقے سے وہ پہلے خاوند کی طرف لوٹائی جا سکتی ہے، یہ بالکل حرام ہے. سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اگر شوہر بیوی پر تشدد کرتا ہو اور ملک سے باہر بھی رہتا ہو اور بات بھی اتنی نہ کرے اور ساس سسر بھی مارتے ہوں تو ان حالات میں خلا لینا چاہیے. بالکل جی، اس سے بہتر کوئی صورتحال ہی نہیں خلا لینے کی. فوراً خلا لے. ایسے جانوروں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ بیویاں رکھیں، ان کو جانوروں والی زندگی گزارنی چاہیے. انسانیت تو ختم ہو چکی ہے نا ان لوگوں سے. ہم اہل بیت کے اماموں سے دین کیوں نہیں لیتے؟ ان سے احادیث بھی کم ملتی ہیں. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. اہل بیت کے اماموں سے ہی دین لے رہے ہیں. اہل بیت کے اماموں نے کہا ہے کہ قرآن میں سارے عقائد موجود ہیں. امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. تو پریکٹیکلی یہی دیکھنے میں آیا کہ جو لوگ اہل بیت کا نام لے رہے ہیں ان کے عقائد و نظریات 100% قرآن و سنت کے منافی ہوتے ہیں. تو صرف اپنے آپ کو جوڑ لینے سے تو اہل بیت کی تعلیمات تو نہیں ہے نا. امام جعفر علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے یا علی مدد کہنا ہے. میں نے نہج البلاغہ سے مولا علی کا جو خط ہے حسن ابن علی کے نام مکتوب 31 وہ پیش کیا تھا. وہ تو اپنے بیٹے حسن کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس باپ کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر جانا ہے. بیٹے حسن، جب بھی تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اپنے رب سے دعا کرنی ہے.
زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس نے اجازت دی ہے کہ اس کی مخلوق اس سے سوال کر سکتی ہے تاکہ وہ اپنی مخلوق کو عطا کرے. تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو تو اپنے رب سے دعا کر. اور اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے تو اس کے تک پہنچے گا. انہوں نے تو وسیلے بھی ختم کر دیے ہیں. یہاں تو انہوں نے وسیلے کے نام کے اوپر شرک پھیلایا ہوا ہے. یہ بھی مفتی منیور وہاں صاحب نے جو پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی ہے اس سے بندہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیں یہ جو بزرگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں تو ان سے مدد مانگتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب وہ دے رہے ہیں کہ جی بہتر تو یہ ہے کہ دعا تو اللہ ہی سے کرنی چاہیے. یعنی انہوں نے پہلی کانفیڈنس لوز کر دیا ہے, بہتری پہ آگے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ جو بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں نا تو ہم بزرگوں سے تو مانگتے ہی نہیں ہیں, وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ کون سی لنگوسٹک ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد یہ توسل ہے؟ یہ تو استعانت ہے. سیدھا سیدھا آپ مانگ رہے ہیں انہی سے. یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کو توسل کہنا یہ دھوکہ دینا ہے. توسل تو یہ ہوگا کہ فلاں بزرگ کا واسطہ اے اللہ تو میرا فلاں کام کر دے. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مانگا اللہ سے ہے, واسطہ ڈالا ہے ہم نے فلاں بزرگ کا. لیکن یہاں تو ڈائریکٹ بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں. اگرچہ اس توسل کو بھی ہم اس طریقے سے نہیں مانتے. توسل کی صحیح فارم یہ ہے کہ آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں جو دنیا میں سامنے موجود ہے, یا نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں. اور بھی وسیلے کی کافی اقسام ہے. وسیلے کے نام پر دھوکہ یا میری ویڈیو دیکھ لیں. ہمارے علاقے میں اکثر لوگ کچھ درختوں کو گھر میں نحوست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ہونے سے رزق اور مال میں برکت نہیں ہوتی. مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں. رہنمائی یہ ہے کہ یہ توہمات ہیں, قرآن و سنت میں تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ایک درخت کے بارے میں آیا, وہ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی نحوست ہے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی دجال کے خلاف مسلمان لڑیں گے تو یہودیوں کا درخت ہے غرقت جو انہیں پناہ دے گا, ورنہ کوئی بھی درخت اور پتھر یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا. اگر کوئی یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بولے گا کہ مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے, سوائے غرقت کے درخت کے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ غرقت کوئی نحوست والا معاملہ ہے. کہا گیا یہودیوں کا درخت ہے, نہ یہ کہا گیا کہ غرقت جہاں نظر ہے آپ نے اس کو جلا کے راکھ کر دینا ہے. باقی تو سب فراڈ ہے. فرقے سارے جہنم میں ہیں, تو آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جنت میں بریلوی اہل حدیث کو دیکھ کر حیران ہوں گے, اہل حدیث شیعہ کو دیکھ کر حیران ہوں گے, تو جہنم میں کون سا فرقہ جائے گا؟ جہنم میں جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے فرقے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. یہ جو آیا نا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, اس میں یہ الفاظ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. یعنی اپنے گناہوں کو بھگت کے اگر ان کے عقیدوں میں شرک کفر والا معاملہ نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں بخش دے. جہنم والی احادیث میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. یہ صرف ان فرقوں کی نشانی ہے جو اہل بدعت ہیں, ورنہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, بخاری مسلم میں ہے کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول کر لے گا. خوارج کے بارے میں آیا سنن ابن ماجہ میں کہ جہنم کے کتے ہیں, لیکن المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خوارج کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کیا یہ کافر ہیں, انہوں نے کہا کافر نہیں ہے, کفر ہی سے تو بھاگے ہیں, انہیں تو یہ خطرہ ہوا کہ میں کافر ہو گیا تو مجھے چھوڑ گئے. اس کا مطلب ہے کفر سے نفرت کرتے ہیں. پوچھا کہ منافق ہے, ان کا منافق ہوتے تو بڑی چھوٹی نمازیں پڑھتے. قرآن میں تو ہے کہ منافق تو بڑی مختصر نماز پڑھتے ہیں, تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. کافر بھی نہیں, منافق بھی نہیں, قرآن میں بس تیسری چیز بچی ہے پھر مسلم. پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے, یعنی ہم میں سے ہی ہیں لیکن انہوں نے پولیٹیکلی ہم سے بغاوت کی ہے. مولا علی نے حدیثوں کے باوجود جن میں خوارج کو جہنم کے کتے کہا گیا تھا, خوارج کو کافر نہیں کہا.
کیونکہ ان کے دلوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں ایمان موجود تھا. 100% تو آپ نہیں کہہ سکتے. اہل قبلہ تھے, اہل کلمہ تھے, ختم نبوت کو مانتے تھے, خلیفہ وقت کا انکار کیا, انہیں کافر کہا تو تعویل کی غلطی کی وجہ سے. یہ وہ والا کفر نہیں ہے, اسے کفر دون الکفر کہا جاتا ہے. اس کفر کی وجہ سے جو شخص خود کافر ہوتا ہے وہ والا کافر نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. یہ کفر ذرا ڈیفرنٹ کفر ہے, اسے عام کفر آپ شمار نہ کریں. جب مجھ سے کوئی میرا فرقہ پوچھتا ہے تو میں مسلمان بتاتا ہوں تو کہتے ہیں تمہارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تم جاہل ہو. انہیں کہ تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان نام سے چڑھتے ہیں اور مسلم کہلوانے کو جاہل ہونا تصور کرتے ہیں. تو یہ گالی تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کو دے رہے ہیں, نعوذ باللہ. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی کہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے. پھر نبی علیہ السلام کے لیے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, آپ نے کہنا سب سے پہلے میں مسلم ہوتا ہوں, سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو مسلم ہونے کی اصل تو قرآن و سنت میں موجود ہے. آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا کہ جو خالی مسلم کہلوائے وہ جاہل ہوگا؟ جاہل تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا لیے ہیں. کیا مولا علی کے بیٹوں میں کسی بیٹے کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام میں شامل ہے؟ جی, یہ جو مختار نامہ انہوں نے فلم بنائی ہے مختار سقفی پہ, اس میں ایک بیٹے کا ذکر کیا ہے انہوں نے, عثمان بن علی کے قتل کے بدلے میں اس بندے کو قتل کیا گیا جو یزید کی فوج میں تھا. تو موجود ہے, شیعہ بھی مانتے ہیں. مجدد کا کیا مطلب ہے, مجدد کی کیا نشانی ہے؟ مجدد کی نشانی یہ کہ آپ کے فرقے میں سب زیادہ جو بندے گھیر کے اپنے ساتھ لگا لے مجدد ہوتا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں صدی کے کنارے پہ ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. یہ حدیث حاکم میں بھی موجود ہے. پہلے مجدد کے اوپر تو امت متفق ہے کہ عمر بن عبد العزیز ہیں, کیونکہ 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے ہیں اور 101 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے. ان کو زہر دے دیا تھا بنو امیہ نے صرف 38 سال کی عمر میں, 38 سال کی عمر میں. دوسری صدی میں بھی جو غالب رائے ہے امام شافعی کے بارے میں, وہ بھی 204 ہجری میں فوت ہوئے. اس کے بعد پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے. آخری مجدد جو ہیں وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہوں گے, جنہیں ہم امام مہدی کہتے ہیں. باقی بیچ میں تو فرقہ واریت کی وجہ سے ہر فرقہ اپنے فرقے کے بڑے کو مجدد مانتا ہے. مثلا بریلوی کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلی 14ویں صدی گزری ہے اس میں احمد بریلوی صاحب مجدد تھے, کیونکہ وہ 1340 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آج چل رہا ہے 1446 ہجری. ہم پوچھتے ہیں اس صدی کا مجدد کون ہے؟ کوئی کہتا ہے جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے, کوئی کہتا ہے جی باپا جانی ہے امیر اہل سنت, جو اسکول سے بھی نہیں پڑھے ہوئے, پرائمری کی ڈگری بھی نہیں ان کے پاس, میٹرک کی بھی ڈگری نہیں ہے, اور مدرسے کا تو انہوں نے کہا میں نے کبھی منہ نہیں دیکھا. ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ مجدد ہے. تو ہر ایک فرقے نے اپنا اپنا مجدد بنایا ہوا ہے. میرے نزدیک تو اس صدی کا اگر کوئی مجدد ہے تو مولانا مودودی ہے رحمہ اللہ تعالی, اور وہ صدی کے کنارے پہ ہی آلموسٹ فوت ہوئے ہیں. 13ویں صدی اینڈ ہو رہی تھی اور 14ویں سٹارٹ ہو رہی تھی. اس وقت وہ دنیا سے گئے اور وہ صدی کے کنارے پہ آئے ہیں, اور ان کا کام بھی تجدیدی نظر آتا ہے. ایک وقت میں ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں. حدیث کی فیلڈ میں شیخ ناصر الدین البانی, ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجدد تھے. اگر کوئی لڑکا قادیانیت سے اسلام قبول کر چکا ہو تو کیا وہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا ان کے لیے دعائے خیر کر سکتا ہے؟ کیا وراثت میں حصہ لے سکتا ہے؟
جی وراثت میں تو حصہ نہیں ملے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. اگر ماں باپ کفر کی حالت میں گئے ہیں جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی. سورہ توبہ میں واضح موجود ہے کسی نبی کے لیے یا اہل ایمان میں سے کسی کے لیے یہ شایع نہیں کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی کفر کی حالت میں مرے اور وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. یہ عموماً ہمارے واٹس ایپ میسیجز میں بھی کوئی کھلاڑی فوت ہو گیا ہے وہ نان مسلم تھا, کوئی ایکٹر فوت ہو گیا ہے وہ نان مسلم تھا تو ریسٹ ان پیس RIP لکھ دیتے ہیں. اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. زندگی میں آپ کافر کو دعا دے سکتے ہیں, حافظہ اللہ کہہ لیں, رحمہ اللہ کہہ لیں, زندہ بندے کو ہدایت کے لیے دعا کریں. ونس اگر نان مسلم مر گیا پھر آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. میں نے اپنی بیٹی کے نام پر 10 سال پہلے 1 لاکھ جمع کروائے تھے جو اب 13 لاکھ ہو گئے. بینک لکھنے کی ضرورت نہیں. کیا یہ رقم جائز ہے؟ دیکھیں جی, جو آپ نے بینک کا ذکر کیا ہے وہ تو سودی بینکاری کر رہا ہے. اب اس میں اصل رقم تو آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس جو 1 لاکھ جمع کروایا تھا. بقیہ کی جو رقم والا معاملہ ہے تو اگر آپ ضرورت مند ہیں خود, اس طرح کے ضرورت مند نہیں کہ وہ تو ہر بندہ ہی ضرورت مند ہے پیسے کے اعتبار, یعنی مفلسی والا ایشو ہے, پھر تو آپ اسے استعمال کر لیں. ادروائز کسی غریب آدمی کو وہ آپ دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے, کیونکہ حرام مال کے اوپر آپ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے. کیا رفع الیدین فرض ہے؟ سنت ہے جی. اگر سنت ہے تو آپ اس پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ کیوں آپ کو سنت سے نفرت ہے؟ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ کل تک تو مسواک پہ بھی زور تھا, پگڑی پہ بھی زور تھا, ٹھیک ہے جی, پیلی چپل کے اوپر بھی زور تھا. رفع الیدین سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ بس یہ آپ جیسے لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو سنت کو چھوڑتا ہے, یعنی نفرت کی حد تک. یہ بھائی یہ وہ سنت ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. یہ سنت سادی سنت نہیں ہے, یہ طریقہ ہے. مثلا فجر کے 2 فرض پڑھنا یہ سنت ہے, لیکن اپنی انٹینسٹی میں یہ فرض ہے. سنت اس لیے کہ نبی الاسلام نے پڑھے ہیں. اب نبی الاسلام نے جس طریقے سے پڑھے ہیں اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو فرض بھی ادا نہیں ہوں گے. طریقے کے معنی میں سنت, اس پہ میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے, سنت چھوڑنے والے پر لعنت. اس میں نے سنت کی 3 فارمز بتائی ہیں. یہاں سنت طریقے کے معنوں میں آیا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہے, رکوع اور سجود صحیح نہیں کر رہا. تو نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا نا تو تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. یعنی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت اور سنت پہ نہیں مرے گا. نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں آپ اس طریقے پہ نہیں مرو گے. بس ہم بھی آپ کو رفع الیدین چھوڑنے پہ یہی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اس طریقے پہ نہیں مر رہے جو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, یہ کوئی اور ہی طریقہ ہے. اگر فرض نماز کی سنت چھوڑنا گناہ نہیں تو رفع الیدین نہ کرنا گناہ, اس لیے کہ رفع الیدین نماز میں سنت طریقے کے طور پر ہے. یہ وہ والا سنت والا معاملہ نہیں ہے. اسی سوال کے جواب میں تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. 12 سنت موقتہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں نا وہ آپ طریقہ نہیں چھوڑ رہے, ایک نفلی عبادت کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن جو آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے سنت طریقے پہ پڑھنا ہے. یہاں سنت اور معنوں میں آ رہا ہے, وہاں سنت اور معنوں میں آ رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. مسواک کرنا سنت ہے, کوئی چھوڑ دیتا ہے گناہگار نہیں ہوگا. کلی کرنا سنت ہے, چھوڑ دیتا ہے گناہگار نہیں ہوگا. زور کے 4 فرض پڑھنا سنت ہے, چھوڑ دیتا ہے حرام کا مرتکب ہے, کیونکہ وہ سادی سنت نہیں ہے, اپنی انٹینسٹی میں فرض ہے.
جب اپنی انٹینسٹی میں فرض ہے تو اسے اسی طریقے پہ پڑھنا ہے جو نبی علیہ السلام نے طریقے کے طور پر سکھایا. اس کے لیے وہ تفصیلی ویڈیو دیکھیں, سنت چھوڑنے والے پر لعنت. یہ نبی علیہ السلام نے جو لعنت فرمائی ہے وہ اسی لیے فرمائی ہے کہ وہ والی سنت جو رسول اللہ کا طریقہ ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. آگے لکھا انہوں نے, جواب دیں گے تو بہت خوشی ہوگی, میں نے تو بہت پہلے طبیعت صاف کی ہوئی ہے. وہ ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, سنت چھوڑنے والے پر لعنت. یہ بہت پرانا اعتراض ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ جو فتنے انہوں نے بعد میں اٹھانے تھے نا, میں نے پہلے ہی ان فتنوں کا تدارک کر لیا ہے مختصر وقت میں. اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں کیمرے فٹ ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے بھی اور مخالفین کے بھی. تو جو 1000 سال میں اعتراض ہونے تھے نا, وہ 1 سال میں میرے اوپر ہو جاتے ہیں, کیونکہ دنیا میں ہر بندہ نیکی کا کام یہ سمجھ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے. تو پوری امت اس وقت ایک بندے کی آخرت کی فکر میں, یعنی میری آخرت کی فکر میں. تو الحمدللہ اس طرح کے سارے اعتراضات سب سے پہلے میرے پاس پہنچ جاتے ہیں, میں انہیں ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں. دیکھیں آپ کی پرچی تو آ جائے گی نا یہ, اور میں اس کے اوپر ویڈیو آلموسٹ کوئی 5-6 سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. سنت چھوڑنے والے پر لعنت, اس حدیث کو میں نے بریف کیا ہے, سنت کی 3 فارمز بتائی ہیں, اور اس وسوسے کا جواب دیا ہے کہ جو یہ اضافی نوافل سنتیں ہیں ان کو چھوڑنے والا گناہگار کیوں نہیں ہے, اور فرض کے اندر جو سنتیں ہیں انہیں جان بوجھ کے چھوڑنے والا گناہگار کیوں ہے, کیونکہ وہ سنت طریقے کے طور پر آ رہی ہوتی ہے. ان چیزوں کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص دین کا عالم بننا چاہتا ہو اور دین کی راہ میں کام کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کیا کرے؟ سٹیپ بائی سٹیپ چپ کر کے دنیاوی تعلیم حاصل کرے, اس کے بعد ہماری ویڈیوز دیکھے, قرآن کی تفاسیر خود پڑھے اپنی نیٹو لینگویج میں, اور ساتھ شوقیہ طور پر عربی بھی سیکھنا شروع کر دے. لیکن یہ کہنا کہ میں پہلے عربی سیکھوں گا یا کسی مدرسے میں پڑھوں گا اس کے بعد علم دین حاصل کروں گا, تو مدرسے میں تو علم دین نہیں, فرقوں کا علم دین سکھایا جاتا ہے. پلس جب مدرسے میں آپ جائیں گے تو وہ آپ کے 3-4 سال صرف فارسی اور عربی لنگوسٹک سکھانے میں صرف کر دیں گے, اس میں سے نکالیں گے بھی کچھ بھی نہیں. دور حدیث اینڈ پہ کروائیں گے اور باقی ساری فقہی بحثیں آپ کو سکھائیں گے. اس لیے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں, جب ہمارے پاس آتے ہیں نا, ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ڈگری کر کے فارغ ہوئے تھے, ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ سلیکٹو اسٹڈی کروائی گئی تھی. اس کے لیے تفہیم القرآن, قرآن کی تفسیر آپ ضرور پڑھیں, بخاری مسلم ترجمے سے پڑھیں, مشکات المصابیح پڑھیں. اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں, انٹروڈکشن آف مشکات, اس میں میں نے اسی چیز کو ڈسکس کیا ہے. ہم مولا علی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھیوں سے حدیث نہیں لیتے, جیسا کہ مالک اشتر اور باقی لوگ. پھر میں وہی بات کروں گا, ہم لے رہے ہیں مولا علی کی حدیثیں بھی لے رہے ہیں, ان کے بیٹوں کی بھی احادیث لے رہے ہیں. عقائد تو ہم نے لینے ہیں قرآن سے, رہی احادیث آپ وہ حدیثیں بھی لے آئیں. مور دین 80% احادیث سنی اور شیعہ کے ہاں ایک جیسی ہیں, جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سنیوں کے ہاں اگر رمضان کہ روزوں کی کوئی فضیلت آئی ہے تو شیعہ کے ہاں اس کے خلاف کوئی بات آپ کو مل جائے گی. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے, وہ تو اہل سنت کی اپنی کتابوں میں بھی ہے. میجورٹی چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں, اور جو بڑی خطرناک چیزیں وہ بھی دونوں جگہ موجود ہیں. اگر احمد بن حنبل کی کتاب میں فضائل صحابہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی نے کہا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے ایک میری دشمنی میں, تو یہ سیم خوارج سے متعلق جو خطبہ ہے مولا علی کا نہج البلاغہ میں, اس میں بھی سیم الفاظ کے ساتھ موجود ہے. تو شیعہ وہاں سے نہیں بھاگ سکتے, سنی یہاں سے نہیں بھاگ سکتے. سنی آدھی حدیث نہیں لے سکتے کہ محبت میں غلو کرنے والے جو ہیں وہ شیعہ رافضی ہیں, اور نہ وہاں شیعہ آدھی حدیث لے سکتے ہیں کہ دشمنی میں غلو کرنے والے سنی ناصبی ہیں. دونوں جگہ جو ہے نا وہ دونوں باتیں موجود ہیں. تو میجورٹی چیزیں کامن ہی ہیں. عقیدہ قرآن سے لے, مسائل آپ نے جس بھی حدیث کی کتاب سے لینے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی. اعمال میں سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ نماز کے طریقے کا نا, تو شیعہ کے ہاں بھی رفع الیدین سے ہے, اہل سنت کے ہاں بھی رفع الیدین سے ہے. ہاتھ چھوڑنے کا مسئلہ ہے, اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے.
ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی۔ گھر کے بزرگوں کو دین کی طرف کیسے لایا جائے، ان کے دلوں سے فرقوں کی دکان کیسے بند کی جائے؟ بہت مشکل کام ہے جی۔ فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ میری ویڈیو دیکھیں، اس میں بھی میں نے بتایا کہ آپ نے بزرگوں کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ آپ فلاں جگہ غلط ہیں، فلاں جگہ غلط ہیں۔ بزرگ تو ایسی چیز ہے کہ بیٹا پیغمبر ہو نا، بزرگ پیغمبر کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تا وقت ہے کہ وہ ابا بھی خود پیغمبر ہو، وہ ایک الگ بات۔ حضرت ابراہیم کے ابا نے کیا کیا، یہ ایک الگ سے بات ہے۔ کوئی کہتے ہیں چچا تھا، کوئی کہتے ہیں والد ہے۔ میں کہتا ہوں چچا بھی ہو، انہوں نے ان کو ابا ہی کہا ہے، یعنی چچا کی حیثیت سے بھی، وہ باپ کی حیثیت سے ہی انہوں نے حضرت ابراہیم کو پالا تھا۔ تو کس لیول پہ اترا ہے؟ حالانکہ سورہ مریم میں اتنے پیار سے الفاظ ہیں، یا اباتی یا اباتی، اے ابا جان میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آپ شیطان کے راستے پہ نہ جائیں۔ اتنے پیار محبت سے جو کہتے ہیں نا پازیٹیو باتیں کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی پازیٹیو گفتگو کی ہے، ابے نے اینڈ پہ کہا نکل میری نظروں سے دور ہو جا۔ ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کر دی اپنے بیٹے سے۔ تو باپ یا تو پیغمبر ہو، اور اگر پیغمبر نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہی ایک عجیب سا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یا تو یتیم پیدا کیا یا ان کے باپ پیغمبر ہیں۔ ماں والا معاملہ ذرا ڈفرنٹ ہے، وہاں نرمی موجود ہوتی ہے۔ تو گھر کے بزرگوں کو بھی آپ اس طریقے سے نہیں سمجھا سکتے کہ انہیں بتائیں۔ بچہ پی ایچ ڈی ہونا اور باپ چٹا ان پڑھ ہو، وہ باپ پھر بھی سمجھتا کہ میں سیانا ہوں۔ یہ ہم لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ کہ ہم سے ہماری اولاد کوئی بات کرتی ہے نا، ہم اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ بھئی یہ کہیں صحیح بات ہی نہ کر رہا ہو، کیونکہ یہ نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا نالج ہو سکتا ہے، انفارمیشن ہم سے زیادہ ہو، تو پوری تسلی سے بات سنتے ہیں کہ بتاؤ بھئی کیا مسئلہ ہے، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ حوصلہ ہمارے آباء و اجداد میں نہیں تھا، چٹے ان پڑھ تھے، اور اللہ کے وجہ سے کانفیڈنس بھی آسمانوں پہ۔ اس لیے بزرگوں کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے، بجائے ان کو یہ کہنے کے کہ جی آپ فلاں جگہ غلط ہے، ان سے کہیں کہ دسو ابا جی منو کے ہو گیا۔ تو ایک بریلوی کا باپ اسے یہ کہے گا تو گستاخ ہو گیا، سرکار ہوئے ساڈا شاگرد، اور کوئی بریلوی پیو انہوں کہہ دے گستاخ، تو تواڈے ہاتھ وچ کیش ہے؟ چشتی رسول اللہ، ہائے شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ۔ ابا اگے کیا نسے گا تواڈے، پھڑا ہی نہیں دے گا۔ جڑا ابا پہلے تواڈے تے چڑھیا سی نا گستاخ وابی گستاخ فلاں فلاں، انہوں کہا ابا جی رک جاؤ اتنے ہی، ہوں ثابت کرنا جائے میں گستاخ ہاں۔ پہلے ابا جی نوں کہنا کہ یہ اشرف تھانوی سی، انہوں تسی گستاخ کیوں نہیں کہندے؟ ابا جی کہنے کہ بالکل دیوبندی تے ہے ہی کافر نے، گستاخ نے، تھانوی رسول اللہ۔ انہوں نے کہا اتنے ہی رک جاؤ، چشتی رسول اللہ بھی لوزامو۔ یہ ہے طریقہ، پہلوان کو اس کے زور پر گرانا ہے۔ فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ کلپ دیکھیں، مجلس 50 دیکھیں۔ ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ ہماری زندگی میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کے رزق لکھ دینا، پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس راستے پر چلیں جہاں ہمارا رزق ہے؟ او یار یہ نہ تو پتا چلنا ہے، آپ نے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں کوشش کرنی ہے، باقی اپنے دنیاوی معاملات میں آپ استخارے سے کام لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی دوربین لگانی ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے۔ آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ گلی میں یا میدان میں بیٹھ جانے سے کیا کپڑے خراب یا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے جی، جب تک کہ وہاں پہ ناپاکی نہ ہو۔ مٹی تو پاک ہے، مٹی کا پاک ہونا اس کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے۔ اور ناپاک ہونے کا یقین کرنے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، کسی زمانے میں تھی، آپ کو نہیں پتا تھا، تو وہ پاک ہے آپ کے لیے، چاہے وہ تھی بھی پاک ہے۔ اور یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے، اسی لیے شریعت نے اسے اوپن چھوڑا ہے۔ باقی یہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے جو کیچڑ لگ جاتی ہے، جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کہ اس سڑک پہ یہ والی جو کیچڑ ہے یہ گٹر سے اگلی ہوئی ہے، ایگزیکٹلی آپ کو پتا ہو،
اس وقت تک وہ کیچڑ بھی پاک ہے. ظاہر ہے پاک مٹی گیلی ہو کے آپ کے جسم کو لگ جائے تو پاک ہی رہے گی. بخاری مسلم میں نہیں آتا نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام زمین پہ نماز پڑھتے تھے اور وہ مٹی کی وہ پیوڈ کی ہوئی فرش ہوتی تھی مسجد نبوی کی، تو رات کو بارش کی وجہ سے وہ ٹپک پڑی اور وہ کیچڑ کا نشان لگا. مٹی کا گیلا ہونا ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے جب تک کہ اس میں گندگی شامل نہ ہو. اور بارش کا جو پانی مسلسل سڑکوں پہ بہہ رہا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی بہتا ہوا پانی ہے. اگر سڑک کے اوپر کہیں گوبر وغیرہ بھی ہے اور وہ پانی میں اس طریقے سے بہہ گیا تو وہ اوور آل پانی سارا ناپاک نہیں ہوگا، وہ میجورٹی پورشن میں دہ در دہ پانی ہے، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پاک ہی رہے گا. کاروبار میں اگر کوئی نامحرم آ جائے تو کیا حکم ہے؟ نظریں جھکا کر اپنا کاروبار کرے. حکم کیا ہے؟ آگے تو نہیں چلنا آپ نے، بس جو کاروبار ہے وہ کرے. نوحے اور مرثیے سن سکتے ہیں، زیادہ تر تو شرکیاں ہیں، استمداد کی گئی ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، بچنے میں عافیت ہے. برے خیالات اور وسوسوں سے کیسے بچا جائے؟ اگر کام کرتے وقت نماز رہ جائے تو پھر کام کرتے وقت تو نماز نہیں رہنی چاہیے جی. اس طرح نماز رہ جائے کہ قضا ہو گئی ہے وہ تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. ہاں کبھی جماعت سے رہ گئے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، وقت کے اندر نماز تو پڑھنی ہے. برے خیالات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے برے خیال اپنے دماغ میں نہیں لانے، جو آ رہے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینی، خود بخود کچھ عرصے بعد آنے بند ہو جائیں گے. جب آپ خیالات کی پیروی کرتے ہیں وہ پھر ایڈ ہوتے جاتے ہیں. باقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. ہاتھوں پر اور پاؤں وغیرہ میں یا بازو پر تعویذ باندھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کوئی نہیں جی. تعویذ آخری 3 صورتیں ہیں وہ بھی پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کرنا ہے، صبح و شام 3 دفعہ، رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، اس پہ میرا کلپ بھی ہے، نبی علیہ السلام کے تعویذات. سر کے بال کس طرح کے کٹے ہوئے ہوں تو جائز ہے؟ ہر طرح کے بال جائز ہے، سوائے بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع کیا ہے. قضا یہ ہے کہ سر کے بالوں میں سے کچھ بالکل شیو آف کروا دیے جائیں، جس طرح یہ کٹورا کٹ ہوتی ہے. ایک یہ کہ یہاں سے ہلکے رکھنا، اوپر سے زیادہ رکھنا، یہ جائز ہے. شیو آف کروا دینا یا اس طرح شیو کر کے بیچ میں لائنیں بنانا جس طرح فٹ بالرز نے بنائی ہوتی ہیں، اس کو کہا گیا قضا. قاف زا عین، یہ حرام ہے. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع فرمایا. کھڑے ہو کر کھانا یا پینا کیسا ہے؟ کیا اس طرح کھانے اور پینے سے کوئی بیماری لگتی ہے؟ بالکل نہیں ہے، جھوٹ ہے. سنت ہے، عمومی سنت بیٹھ کر کھانا پینا ہے. کبھی کبھار کھڑے ہو کر کھانا اور پینا یہ سنت ہے. صحیح بخاری میں جو مولا علی کا ذکر ہے کہ کوفے کی مسجد میں انہوں نے لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا. ایک تشت لایا گیا، وہ پانی اس میں جمع کیا گیا، انہوں نے وضو کیا، باقی پانی اسی میں گرا تاکہ مسجد گیلی نہ ہو. اس کے بعد جس برتن سے وہ وضو کر رہے تھے وہ کوزہ تھا یا لوٹے کی کوئی فارم تھی، سیدنا علی نے کھڑے ہو کر اس کو پیا اور کہا کہ میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے. اسی لیے مسلم شریف میں جو حدیث آتی ہے نا کہ جو بھول کر بھی کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے، اس حدیث کے نیچے یہ بخاری کی حدیث کوٹ کرتے ہیں لوگ شرح میں محدثین کہ یہ والی حدیث منسوخ ہے، اس کی ناسخ حدیث یہ ہے. بعد میں حضور نے اجازت دے دی تھی. جامعہ ترمذی میں تو عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھا بھی لیا کرتے تھے اور پی بھی لیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا. یہاں تو اتنی بحث کسی زمانے میں رہی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں کہ نہیں، انگریزوں کا طریقہ ہے. یعنی بیٹھنا بھی زمین پہ بیٹھنا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے تو یہ بھی انگریزوں کا طریقہ ہے. اور بھائی کھڑے ہو کر بھی کوئی کھا پی لے تو یہ جائز ہے، البتہ عمومی سنت نہیں ہے، عمومی بیٹھ کے ہی ہے. کبھی کبھار ہو تو جائز ہے، گناہ والا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس حوالے سے یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے کہ جی کوئی
کھڑے ہو کر پانی پیے گا. جو آپ نے کہا کہ جی کیا اس کا نقصان ہوگا, جی وہ نقصان بتاتے ہیں. جی کھڑے ہو کے جو پانی پیتا ہے نا, سیدھا مسانے پہ لگتا ہے جا کے. پتہ نہیں ان کے بزرگوں کو سائنس بھی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی, یا ان کے مسانے کسی اور جگہ پہ تھے. مسانے تک تو بات ہی نہیں پہنچتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کن کن راستوں سے گزر کے مسانے پہ تو اینڈ پہ پہنچتا ہے. اس پانی نے تو معدے میں جانا ہے, آنتوں میں جانا ہے, گردوں سے صفائی ہونی ہے, اور اینڈ پہ جا کے وہاں پہ پہنچنا ہے. جو یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ جا کے مسانے پہ لگتا ہے, اس سے قطروں کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا. استنجا کرتے ہوئے پانی اوپر چڑھ گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس میں باقاعدہ ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ معدے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے. معدے تک پہنچنے کے لیے پانی کو کیا کچھ کرنا پڑے گا. آپ موٹر بھی لگائیں نا, تب بھی معدے تک پانی پہنچا نہیں سکتے کہ کن کن راستوں سے گزر کے پہنچنا ہے. چونکہ ہمارے بزرگوں کو نہ سائنس آتی تھی, یہ لوگ دلوں کا حال جانتے تھے. اور حالت یہ ہے کہ جو جسم میں مختلف اعضاء ہیں ان کی لوکیشن بھی ان کو پتا تھی. دل کے اندر جان لیتے تھے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ دل کہاں پہ ہے اور معدہ کہاں پہ ہے, اور معدے کے بعد کہاں کہاں سے چیز گزرنی ہے. پہلے چھوٹی آنت آنی ہے, پھر بڑی آنت آنی ہے, اور پھر اس طریقے سے. یہ بھی ان کو نہیں پتا تھا. ہم گولڈا بیٹھے ہوئے تھے دربار کے اوپر, یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 1998-99 کی. تو وہاں پر بھی, اور داتا دربار المشہور علی اجمیری صاحب کے مزار پہ بھی نا, آپ کو کئی لوگ بیٹھے ہوں گے, نظر آئیں گے. سفید پگڑیاں ہیں, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, موٹی سی تسبیح رکھی ہے, یوں پھیرتے ہیں, اور وہ ان کا دل یہاں پہ نا ایسے ایسے ان کی یہ کرتا ہل رہا ہوتا ہے. اتنی انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے, اور وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا قلب جاری ہوا ہے. ہم بھی یہ سمجھتے تھے. اللہ کے بندو, یہ تو بعد میں جب سائنس پڑھی تو ہمیں پتا چلا کہ دل تو کبھی بھی اس طریقے سے دھڑک ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ قمیض ہلائے. اور اس کے لیے سائنس بھی ضروری نہیں ہے. آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں تو تھوڑی دیر بعد آپ کو فیل ہوگا کہ نیچے کوئی ہارڈ چیز ہے, وہ آپ کی پسلی ہے. پسلیوں کے پیچھے دل ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں, دل کتنی بھی زور سے دھڑکے پسلیوں سے تو باہر نہیں آ سکتا. تو یہاں جو یہ کرتا ہل رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اوپر والا. اس کی وہ پریکٹس کر کر کے وہ آپ یہ والا بھی لانا شروع کر دیں, یہ بھی ہلے گا. دل ادھر شفٹ کر لیں, اور دیکھیں انہوں نے سارا فراڈ بچایا ہوا ہے. جتنے قلب جاری کیے ہوئے ہیں ان سے پوچھے, یار دل تو پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے, دل کبھی بھی یہاں دھڑک ہی نہیں سکتا. جو مرضی آپ کر لیں, یہ گوشت کا لوتھڑا ہے, اس کے پیچھے پسلی ہیں. اور اس دل تک پہنچنے کے لیے جب بائی پاس ہوتا ہے نا, گرائنڈر چلایا جاتا ہے. وہ یوٹیوب کے اوپر نا پوری اینیمیشن اوریجنل بھی آپریشن رکھے ہوئے ہیں. یہاں سے لے کے یہاں تک گرائنڈر چلتا ہے. وہ پسلیوں کو یوں کھولتے ہیں, پھر اندر سے وہ دل نکالتے ہیں, اسے وقتی طور پر مشین کے اوپر رکھتے ہیں, بلڈ کے سسٹم کو, پھر وہ بائی پاس کرتے ہیں. اور آپ کے بزرگ روحانی آپریشن کرتے رہے, اور تھوڑے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ دل ہوتا کتنے ہے. اس گوشت کو ہلا لا کے بتا رہے قلب جاری ہوا ہے. قلب اللہ کے فضل سے ہر انسان کا جاری ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے, کیونکہ قلب بند ہو گیا تو بند ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ جاری ہے, اللہ کا شکر ہے. کرن شاہ میری ایک ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ لیں. علماء کرام یہ کہانی کرواتے ہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ تو میں کہتا ہوں بھائی, کہانی نہیں, اوریجنل بات ہے. تو صدیقین, صالحین اور شہداء پھر کون ہے؟ جی ہم نے بتایا ہوا ہے کون ہے. قرآن میں جب یہ ذکر ہوا تو قرآن کے نزول کے وقت جو صدیقین, شہداء, صالحین موجود تھے ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے, یعنی اہل البیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان. ان کے بعد سکہ تابعین, قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کون ہے جن کے پیچھے قرآن کھڑا ہے؟ اس کے بعد تو آپ نہیں مان رہے بھائی. احمد بریلوی صاحب کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں بریلوی, لیکن دیوبندی تو کہتے ہیں یہ بدعتی ہے. اشرف تھانوی صاحب کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں دیوبندی, اور بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. لو سامو, یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے.
ہمارا اس نے ظن ہے کہ امام بخاری امام مسلم صدیقین میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. اس سے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ آپ کے بزرگ بابے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے، جن کی کتابوں میں تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ہم انہیں اولیاء اللہ تصور کر لیں؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. بیوی سے ناراضگی کتنی دیر رکھنی چاہیے؟ اگر ناراضگی کے باوجود گھر کا سارا خرچ اٹھا رہے ہیں تو کیا نہ بولنا بیوی سے گناہ تو نہیں؟ بالکل گناہ ہے. عام مسلمان کے بارے میں بخاری میں ہے 3 دن سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے. بیوی سے تو زیادہ سے زیادہ ناراضگی اتنی دیر ہونی چاہیے جتنی دیر وہ معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکل جائیں اور واپسی پہ آپ راضی راضی گھر آ جائیں، بس. اس سے زیادہ کوئی ناراضگی نہیں. میاں بیوی کا تو رشتہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا جھگڑا ہوا تو حضرت علی گھر سے باہر نکل گئے. کسی بھی شریف آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ بیوی سے جھگڑا ہو تو بیوی کو باہر نہیں نکالنا، آپ خود نکل جائیں. بیوی کو تو باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے آن ہی نہیں کر رہے. خود باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے آن کر رہے ہیں کہ یہ وقتی اختلاف ہے. وہ تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے. وہ ایک اسپیشل کیس تھا، اسے ایلا کہا جاتا ہے. پھر قرآن میں آیات نازل ہوئی، لیکن یہ نبی علیہ السلام نے اس کو لیگیسی کے طور پہ آگے ٹرانسفر نہیں کیا کہ آپ نے ایلا کرنا ہے. وہ ایک خاص کیس تھا اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام ظاہر ہے امہات المومنین کا درجہ بھی اعلیٰ ہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کریں کہ انہیں مجبور کریں کہ ان کا جیب خرچ بڑھایا جائے، جبکہ نبی علیہ السلام ایک فقر کی زندگی گزار رہے تھے. پھر سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئیں اور یہ مقدمہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور دنیا کا ساز و سامان چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے کر رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی طریقے سے نبی کے ساتھ فقر میں گزارا کرنا ہے. یہ تو قرآن میں آ گیا سورۃ الاحزاب میں، پارہ نمبر 21 کا اینڈ اسی پہ ہے. پھر جو بخاری مسلم میں آیا ہے وہ پوری تفصیل ہے کہ حضور 1 مہینے کے لیے ناراض ہوئے. پھر جب یہ آیات نازل ہوئی آپ نے ایک ایک بیوی کو کہا کہ بھئی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تمہیں مال غنیمت میں سے دوں. ظاہر ہے کہ مال غنیمت میں تو تصرف حضور کر سکتے تھے، 5واں حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اہل البیت کے لیے، لیکن نبی اسلام اس میں سے بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے. تو اس میں سے ایک ہی دفعہ تمہیں دے کے میں طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں. اگر تم دنیا اور آخرت میں مومنین کی مائیں بن کر میری بیویوں کی حیثیت سے جنت میں بھی رہنا چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے گزارا کرنا ہوگا. پھر حضور اس لیول پر آئے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو. انہوں نے کہا جی ہم نے کیا مشورہ کرنا ہے، ہم اللہ کے نبی کو تو نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر یہ ایشو جا کے کل ہوا ہے اور پھر یہ رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہے کہ حضور کی وفات تک پھر ہماری یہ حالت رہی ہے کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 چاند ہم دیکھتے تھے اور ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجوریں. وہ بھی کوئی ٹنوں ٹن کھجوریں نہیں، 2 کھجوریں صبح اور 2 شام. یہ ٹوٹل غذا اور پانی کا 1 پیالہ. پانی بھی نہیں اویلیبل، پانی بھی دور سے بھرنا پڑتا تھا، میٹھا پانی. ہم جس پانی کو مذاق بنائے ہوئے ہیں نا سب کانٹیننٹ میں، یہ اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. ہم تو جناب جب چاہتے ہیں جتنا مرضی پانی پی لیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. یہ والا پانی آج بھی سندھ میں، بلوچستان میں، افریقہ میں بہت بڑا ایشو ہے. صرف پینے کا پانی آج بھی اس پریزنٹ ورلڈ میں پاکستان میں سینکڑوں گاؤں ایسے ہیں جہاں عورتیں روزانہ 5 میل یعنی آلموسٹ 7.5-8 کلومیٹر پیدل سفر کرتی ہیں گھڑے اٹھا کر، پینے کا پانی لے کے آتی ہیں. ہاں، پینے والا میٹھا پانی اویلیبل نہیں. اپنے کپڑے گھر کے دھونے والے وہ بھی پھر سفر کر کے دھونے کے لیے جاتی ہیں. وہ عورتیں تو ایک دن میں وہ مشقت اٹھا رہی ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں تو شاید پوری زندگی وہ والی مشقت نہ انہوں نے اٹھائی ہوئی ہو اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر. تو اس زمانے میں یہ بات میٹھے پانی کا 1 کپ ملنا
ایک پیالہ ملنا یہ بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن گزارا کیا۔ میرا میڈیسن سیل کرنے کا کام ہے۔ کچھ میڈیسن ایسی ہیں جن کو لوگ نشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کیا وہ میڈیسن سیل کرنا گناہ ہے؟ اگر تو صرف نشے کے لیے استعمال ہوتی ہیں پھر تو سیل کرنا گناہ ہے، سیدھی سی بات۔ اور اگر یہ دوائی کے طور پر بھی ہے تو پھر جو نشہ کرتا ہے وہ وبال اسی کے اوپر ہوگا، آپ گناہگار نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کو شکل سے ایک پاؤڈر نظر آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے اس نے نشہ ہی کرنا ہے تو اسے تو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں تو آپ عام دوائی بھی نہیں لے سکتے بغیر پرسکرپشن کے، ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں یہاں سے ڈسپرین اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کے جاتے ہیں ساتھ، وہ کہتے ہیں وہاں تو، اور وہ طریقہ بہتر ہے، وہ امیونٹی کو ڈیولپ ہونے دیتے ہیں۔ یہاں تو فوراً جو ہے نا ڈاکٹرز جو ہیں وہ اتنی ہیوی ڈوز لکھ دیتے ہیں، اسٹیرائڈز دے دیتے ہیں، اور پھر لوگ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، پہلی دوائی تے آرام آ گیا، انہیں پہلی دوائی تے ہی تیرا بیڑا غرق کر دیتا ہے، جسم کا امیونٹی سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں آبزرو کیا ہے، میری جو بڑی والی بیٹی ہے نا، اس وقت ہمارے جو ایک فیملی ڈاکٹر تھے نا وہ رشتے میں میرے تایا لگتے تھے، اب وہ امریکہ شفٹ ہو گئے، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ جب کبھی بچی نے بیمار ہونا تو حالانکہ ہمارے پاس ایلوپیتھک والی یعنی ایک فیسلٹی بھی تھی، لیکن ہم ان سے دوائی لیتے تھے، اور ہومیوپیتھک ادویات تو آپ کو پتا ہے ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، ان کا اپنا افیکٹ بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے، سائیڈ افیکٹ کہاں سے ہونا ہے، وہ بڑا آہستہ آہستہ کام کرتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک دوائی لیتے تھے، اور زیادہ تر وہ ادویات اسی قسم کی ہوتی ہیں، ان میں کوئی اینٹی بایوٹکس والا تو ایشو ہی نہیں ہے۔ وہ بچی ہماری جو ہے نا وہ 3-3 4-4 دن بیمار پڑی رہتی تھی، ماں باپ سے تو نہیں دیکھا جاتا، لیکن ہم اس سلسلے کو چلاتے رہے، 2-3 سال 4 سال کی وہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے آلموسٹ اب 20 سال عمر ہونے والی ہے، ہمارے گھر میں وہ بچی ہے کہ وہ بیمار ہی نہیں کبھی ہوتی۔ تو مجھے وائف اس دن بتا رہی تھی، تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ کیوں نہیں بیمار ہوتی کبھی، کیونکہ اس کی امیونٹی ڈیولپ ہوگی، بچپن میں ٹریننگ صحیح ہوگی نا کہ اسے اینٹی بایوٹکس، اچھا اس کے بعد جو بچے ہیں ان کو اینٹی بایوٹکس پہ لگایا ہے، مہینے میں 1-2 دفعہ انہوں نے بیمار ہونا ہے، پھر پوری انہوں نے کورس کرنا ہے، پھر ٹھیک ہونا ہے۔ تو یہ گورے دوائیاں بنا کے آپ کے متھے مارے ہیں، لیکن انہوں نے خود بھی یہ لرن کیا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوتی، الٹا آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ اس لیے عام نزلہ زکام، گلا خراب ہو، تھوڑا بہت بخار ہو، بخار کی دوائی آپ ضرور لے لیں، اینٹی بایوٹکس نہ لیں، آپ ہربل لے لیں، سٹیم لینا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ توتسیا شربت جو ملتا ہے یہ استعمال کرنا شروع کر دیں، قہوہ بنا کے پی لیں۔ ویسے بھی وہ جو وائرل ڈیزیز ہے اس نے اپنا وہ پیریڈ پورا کرنا ہوتا ہے، دوائی لیں یا نہ لیں۔ ہاں جب معاملہ زیادہ بگڑ جائے، وہ بیکٹیریل انفیکشن والا کوئی ایشو اس اعتبار سے ہونے کے چانسز ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ادروائز عام نزلہ زکام کے لیے، چھوٹے موٹے بخار کے لیے بھی دوائی نہیں لینی چاہیے۔ ہاں بخار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ وہ گولی استعمال کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، ادروائز یہ اینٹی بایوٹکس لینا یہ ظلم ہے۔ محرم، عید، میلاد النبی، محفل میلاد پر جو لوگ کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ جو لے کے آئے نا اسے پوچھے کس کے نام کا ہے، اگر وہ کہے کہ یہ اللہ کے نام کا ہے تو کھا لیں، اور اگر وہ کسی بزرگ کی طرف منسوب کرے کہ کہے کہ ان کے نام کا ہے، پھر بھائی آپ نے نہیں کھانا۔ ہاں اصالِ ثواب والا معاملہ ہو اللہ کے نام کا، پھر کوئی حرج نہیں۔ البتہ ہم ان ایکٹیویٹیز کو، جس طرح آپ کو 11ویں کا ختم دلوا کے نیاز تقسیم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے اللہ کے نام کی، تو ہم اس کھانے کو تو حرام نہیں کہتے، یہ ایکٹیویٹی ضرور بدعت ہے، لیکن اس کھانے کے اوپر شریع فتویٰ نہیں لگے گا، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ میرے ابو کے اپنے خاندان کے ساتھ زمینی تنازعات چلتے رہتے ہیں،
جن میں ہم حق پر ہیں، جس کی وجہ سے میرے چچا اور تایا میرے والد صاحب کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، قرآن و سنت کی رہنمائی فرمائے کہ میں اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ کس حد تک تعلق توڑ سکتا ہوں۔ اور یار جان چھڑا لو، دے دلا کے جان چھڑاؤ۔ ہمارے بھی اپنے اسی قسم کے معاملات چل رہے تھے، تو اللہ کا شکر ہے والد صاحب کو قائل کیا، 6-7 مرلے زمین خود سے دے دی، ایک کمرشل جگہ کے اوپر تھی، روڈ کے اوپر۔ میں نے کہا جی ہمارے پاس 70 موجود ہے، وہ 77 تھی، اپنی انہوں نے کسی زمانے میں بیچ کے سارے ہمارے قریبی رشتہ دار کھا بیٹھے، بعد میں اس جگہ کی ویلیو چڑھ گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ اتنا حصہ ہمارا اور بنتا ہے، مقدمات بھی جیت لیے، پھر وہ سٹے لے لیتے تھے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نہ وہ زمین ہمارے کسی کام کی نہ ان کے کام کی۔ پھر ہم نے صلح کر کے 7 مرلے زمین دی، اور والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ میں اپنی خوشی سے نہیں دے رہا، میں آخرت میں بدلہ لوں گا اس کا، میں اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، دنیا میں بھی سکون میں آگے، اور آخرت میں تو دیکھیں اس کا کیا اجر ملنے والا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک 42 زمین بھی اگر کسی نے دبا لی نا کسی کی، تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ تو دبانے والے کے اوپر عذاب ہے نا، جس کی دبائی ہے اس کو انعام بھی پھر اسی اعتبار سے مل رہا ہوگا۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ رشتہ داروں کے معاملات میں اگر آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے نا، اپنی رشتہ داری کو خراب نہ کریں، دے دلا کے جان چھڑا لیں، کیونکہ بعض اوقات پھر قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے اور معاملات ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر آپ کی لائف ونریبل کوئی کر سکتا ہے نا، تو آپ کا قریبی رشتہ دار اور دوست کر سکتا ہے۔ باہر کا بندہ تو کوئی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا، اسے تو پوری ریکی کرنی پڑے گی، کیا کچھ کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے رشتہ دار تو 100% آپ کو جانتے ہیں آپ کس وقت کہاں ہوتے ہیں، اور آپ ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں گے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچائیں گے۔ کئی لوگ ایسے ہیں وقتی طور پہ صلح کرتے ہیں، بعد میں پورا خاندان قتل کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیفینسو موڈ میں جائیں، اپنی جیب سے بھی کچھ لگانا پڑتا ہے کر کے جان چھوڑیں یار، آخرت کا دن ہے نا۔ آپ یہ سمجھیں یہ نیکیاں آخرت کے لیے سٹور ہو گئی ہیں، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں اگر اس جھگڑے کی وجہ سے آپ کا باپ قتل ہو جاتا ہے، یا وہ کچہری کے چکر کاٹ کاٹ کے سائیکو مریض بن جاتا ہے، تو پھر تو آپ نے کہنا تھا یار یہ ساری زمین بھی لے لیتے میرا باپ تو بچ جاتا۔ پھر اینڈ پہ یہ سوچ رہے ہوتا اور پہلے جان چھڑاؤ۔ اور یہ کوئی لسا ہونا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ آخرت کے لیے معاملے کو سٹور کر لے۔ سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے، لیکن اگر کوئی شخص معافی کی روش اختیار کرتا ہے نا، تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہے۔ اور اس طرح کی جو دشمنی ہے ان میں معافی کی روش اختیار کرنے میں آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے، پھر قطع تعلقی سے بھی آپ بچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو سمجھایا کریں۔ ہماری ایک زمین تھی، اس کا سودا ہو گیا، اور بیانہ بھی اس بندے نے پکڑا دیا، ہم بیچ رہے تھے، اور الٹیمیٹلی وہ شخص رقم ارینج کرنے میں ناکام ہو گیا۔ تو پاکستان میں تو یہی قانون چل رہا ہے کہ وہ بیانہ ضبط ہو جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں تو یہ حرام ہے۔ آپ اس طرح کی فائنینشیل پینلٹی تو کسی کو نہیں ڈال سکتے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اب ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ 60-70 ہزار روپے تھے، اور آج سے میں کو 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بڑی رقم تھی، آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ حرام ہے ہمارے اوپر۔ ہم عشاء کی نماز کے بعد گئے، ان کو گھر واپس کر کے آئے پیسے کہ جی یہ آپ کے پیسے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ بیانہ نہ دبائے؟ تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یہ آخرت کے لیے ہم جو ہے وہ یہ ایک لعنت کما رہے ہیں۔ اچھا وہ زمین ہماری نہیں بکی، اس زمانے میں وہ زمین بک رہی تھی 70-80 ہزار روپیہ مرلہ، آج اس کی قیمت جو ہے نا 7-8 لاکھ روپے مرلہ ہے۔ ابھی تک نہیں، وہ بیچی ہی نہیں، ضرورت بھی نہیں تھی، وہ بس ہم اس وقت ایک تازہ جھگڑے سے فارغ ہوئے تھے، تو ہم نے کہا چلیں اب بیچ دیتے ہیں، جان چھوڑ دے، بعد میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ مسئلہ تو کھڑا ہی نہیں ہونا تھا، ظاہر ہے ہم نے 7 مرلے ان کو بھی دی ہوئی تھی، وہ پڑی ہوئی ہے اب۔ تو اس طریقے سے ڈیفینسو موڈ میں جانے میں دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ اگر کوئی خود کو سید کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ سید ہے؟ ہاں جی شاہ جی، بٹ صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ سید ہیں؟ بھئی
ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں. اس وقت تو یہی ہو سکتا ہے, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, اور اس ڈی این اے ٹیسٹ نے تو بڑی بڑی ہستیوں کو مشکوک کر دیا ہے. ہاں, پہلے تو سنی سنائی بات تھی. ہمارے جو پنڈی والے بھائی ہیں نا, علی اللہ حسن نقوی صاحب, انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ عبد القادر جیلانی کا ڈی این اے حضرت علی سے یا امام حسن حسین سے نہیں مل رہا, ان کا سید ہونا کوئی ثابت نہیں ہو رہا. یہ یعنی گوروں نے جو ڈی این اے کی کیلکولیشن کی ہے. تو میں نے ان کی بات کہیں سٹور کی ہوئی تھی. ابھی اگلے دنوں کو 3-4 ہفتے پہلے نا ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندہ جرمنی سے آیا, اور وہ بندہ بہت ماشاءاللہ پڑھا لکھا بندہ ہے, مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں شریک بھی ہوتا ہے, اس کا اپنا شغف بھی ہے. یہ بین المذاہب جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہودیوں کی, کرسچنز کی, ان میں بھی جاتا ہے. وہاں کے کافی سارے اعتراضات جو اسلام پہ وہ لے کے آتا ہے, پھر لائیو سیشن میں سوال کرتا ہے, پھر میں جواب دے دیتا ہوں. تو اس نے اب آگے پتا کیا سوال کیا, اس نے کہا جی کہ یہاں تو جو سید کہلاتے ہیں سب کانٹیننٹ میں, اور آپ لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے بارے میں کلیم کیا ہے, تو اس نے کہا جی ہمیں تو ایک شیعہ عالم نے کہا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے جان بوجھ کے سید ڈکلیئر کیا ہے, کیونکہ اس وقت تک سنیوں پہ یہ تان کیا جاتا تھا کہ کوئی سید بزرگ نہیں ہے آپ کے اندر. اچھا, یہ بات کسی حد تک درست ہے. یہ جتنے صوفی ہیں نا, کوئی بھی ان میں سید نہیں ہے. ایک آپ کو یہ علی اجویری صاحب ملیں گے یا عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی کے جو اپنے پیر ہیں, ان کے اپنے پیر پھر اس طریقے سے عبد الواحد, پھر اس کے پیچھے جنید بغدادی, ابو بکر شبلی, معروف کرخی, داؤد تائی, حبیب الاجمی, یہ سب غیر سید ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ٹوٹل پورا کیا گیا کہ بھئی چلو, لوگ تانا دیتے تھے شیعہ کہ جی کوئی سید تمہارے اندر نہیں ہے, آل رسول کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی عبد القادر, یہ ان کا کہنا. اچھا, پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈی این اے والا بھی ایشو وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں مل رہا. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے ڈی این اے انہوں نے کہاں سے نکالا ہے سیدوں کا. جو نسل در نسل سید چل رہے ہیں نا یمن کے, جو آج بھی اسی طریقے سے رہتے ہیں. بخاری مسلم میں اہل یمن کے لیے حضور کی دعائیں ہیں, جہاں سے وہ ویسے کرنی ہے. وہ قبائل آج بھی زیدی ہیں, جو یہ حوثی قبائل جن کو آپ کہتے ہیں نا, جن کا کنفلکٹ چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, جس کو آپ سنی شیعہ کنفلکٹ کہتے ہیں, وہ سنی شیعہ کنفلکٹ نہیں ہے. زیدی وہ گروہ ہے جن کو سنی کہتے ہیں یہ شیعہ, اور شیعہ کہتے ہیں وہ سنی ہے. اس لیے کہ وہ حضرت ابو بکر عمر کی خلافت کو بھی برحق مانتے ہیں, حضرت علی کو وہ افضل سمجھتے ہیں, لیکن تینوں خلفاء کا وہ احترام کرتے ہیں, پہلے 3 کا. اور وہ وضو میں پاؤں دھوتے ہیں سنیوں کی طرح. ٹھیک ہے, ان کی کافی ساری چیزیں اہل سنت سے میچ کرتی ہیں. عقائد میں تو آلموسٹ وہی والا معاملہ ہے. توحید میں بھی پکے ہیں, مزارات کے وہ مخالف ہیں, اور انہوں نے کبھی اپنا علاقہ نہیں بدلا. وہ ہجرت کر کے کبھی کہیں نہیں گئے. اسی خاندان سے امام حسین علیہ السلام کی بھی ایک شادی تھی, جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ امام حسین جو راستہ بدل رہے تھے تو وہ پہلے یمن آنا چاہ رہے تھے, جو ناسبی کہتے ہیں وہ دمشق جا رہے تھے, اور ہمارے نزدیک وہ کوفہ ہی جا رہے تھے راستہ بدل کے, تاکہ راستے میں کوفی انہیں روک نہ لے. وہ کوفی جو شامیوں کے انڈر تھے, یعنی عبید اللہ ابن زیاد. تو وہ جو یمنی ہیں وہ نسل در نسل سید ہیں, ان کے پاس پورے پورے شجرے ہیں, اور ان شجروں میں کوئی بندہ مسنگ بھی نہیں بٹ صاحب, 100%. اور وہ ان کے پاس, اور ان کا باقاعدہ ایک امیر ہوتا ہے آج بھی. ایک امیر ہے, اس کے بعد وہ مرنے سے پہلے اگلا امیر بنتا ہے. ان کا پورا سلسلہ جس طرح ان کا پیری مریدی کا چلتا ہے نا, ان کا پورا نسب چلتا ہے. ادھر سے انہوں نے ڈی این اے اٹھایا. یہ اردن کا شاہ حسین جو بڑا مشہور تھا, وہ بھی سید ہیں, ان کے ڈی این اے اٹھائے ہیں. اس طرح انہوں نے پوری ایک ٹری ڈرا کی ہے, اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی پہنچے ہیں کہ یہ جو چین ملتی ہے, یہاں پہ مولا علی کا ڈی این اے آتا ہے, یہاں پہ امام حسین کا آتا ہے, یہاں پہ نبی الاسلام کا ڈی این اے آتا ہے. جب وہ سارے خاندان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈی این اے کون سا بنتا ہے, وہ سارے خاندانوں سے اوپر کرتے کرتے جب انہوں نے وہ ساری چینز جمع کی ہیں نا, ان میں جو عبد القادر جیلانی کی اولاد ہونے کے لوگ دعوے دار ہیں, یا جس خاندان کا وہ ذکر کرتے ہیں وہاں بعد ہوا ہے, وہ تو کہتے ہیں اس طرح کا کوئی خاندان کبھی بھی ہجرت کر کے اس علاقے میں گئے ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہاں جن علاقوں کا وہ ذکر کرتے ہیں, وہاں کے لوگوں کا, ان کی اولاد کا کوئی ڈی این اے میچ ہی نہیں کرتا ان سیدوں کے ساتھ, جن کے ڈیفینیٹلی نسل در نسل پورا اہتمام کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے.
تو وہ پھر کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ عبد القادر جیلانی جو ہے یہ سید نہیں ہے، یہ بعد میں ان کو سید بنایا گیا تاکہ شیعہ کے اوپر روب ڈالا جائے کہ ہمارے اندر بھی سید موجود ہے۔ واللہ عالم، یہ میں نے کوئی ورڈک نہیں دی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ اپنے آپ کو سید کلیم کر رہا ہے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ اس کا ڈی این اے جا کے چیک کروانا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے یہ ایک کوشش ہے، ابھی ایوالو ہوگی، ویسے آپ کروا بھی نہیں سکتے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے۔ ہاں، یہ ہزاروں کی بھی گیم نہیں، ملینز کی گیم ہے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بڑے کم لوگوں کے پاس ہے تو وہ اپنا رقم لیتے ہیں۔ یہ تو بہت جو ارب پتی لوگ ہیں نا، وہ چسکے کے لیے اپنا ڈی این اے چیک کرواتے ہیں، کئی لوگوں کے صحیح نہیں نکلے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے مسئلے بھی کھڑے ہو گئے ہیں، کئی لوگوں کے صحیح آئے ہیں تو وہ اب ناچتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم تو ٹرو ابراہیمی ہیں، ہمارا ڈی این اے تو رسول اللہ کے ساتھ مل گیا، ہمارا ڈی این اے تو امام حسین کے ساتھ مل گیا۔ اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا اس اعتبار سے ابھی مزید ایوالو ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی کلیم کرے کہ میں سید ہوں، اس سے شجرہ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شجرے یار ہمارے پاس بھی سارے موجود نہیں ہیں، میرے پاس تو خیر یعنی 8-10 نسلوں تک ہوگا، اس کے پیچھے کا شجرہ نہیں ہوگا۔ اتنا ریکارڈ پہلے رکھا جاتا تھا، اب نہیں ہے۔ ہاں، اب آندہ سے لے کے جس طرح اب یہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، اگر انسانیت 1000 سال تک بھی چلتی ہے تو نادرہ کے ریکارڈ میں آ جائے گا کہ 1000 سال پہلے فلاں ہمارا لکڑ دادا ہوتا تھا، کیونکہ اب یہ مینٹین کیا جا رہا ہے۔ یہ اب ہو رہا ہے۔ آپ کے جو بزرگ بابے ہیں ذرا ان کو پوچھیں نا، 80+ جو لوگ ہیں ان کو اپنا سن پیدائش بھی نہیں پتا ہوگا، اندازے سے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، تاریخیں تو چھوڑ دیں، سن بھی نہیں پتا۔ پہلے یہ ریکارڈ نہیں رکھے جاتے تھے، لوگ واقعات سے یاد رکھتے تھے کہ جب فلاں واقعہ ہوا تھا نا تو فلاں پیدا ہوا تھا۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، جس سال ہاتھی تباہ ہوئے تھے۔ تو ایکٹیویٹی سے یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ تو اب سن ہے۔ ہمارے جیل میں بھی 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، جو ایک جیلم کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب تھا، بہت تباہی ہوئی تھی۔ اس سال بھی کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ بچے یادگار ہیں کہ یہ سیلاب والے سال پیدا ہوئے سن۔ وہ 1992 تو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے نا، تو جو سیلاب والے سال پیدا ہوئے ہیں نا، ان کی ماں نے اس کو سیلاب والے سال سے بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ آج بھی یہ بینچ مارک رکھے جاتے ہیں، لیکن اب ریکارڈ موجود ہے۔ اب مستقبل میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا، لہذا مہربانی کریں، اگر آپ کو کوئی سید کہتا ہے، اس کی شکل سیدوں والی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں سید تو بھائی گورا چٹا اور اس طرح کا ہونا چاہیے۔ جس طرح کا آپ گورا چٹا ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، اس طرح کے اوریجنل سید بھی گورے چٹے نہیں تھے۔ عرب کے لوگوں کے رنگ اتنے سفید نہیں تھے جس طرح گوروں کے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے کلرز ہیں، اسی قسم کے کلر تھے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی شوق قسم کا سفید کلر تھا، درمیانہ کلر تھا، نارمل کلر، اور وہی خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو برائلر عربی آج کل نظر آ رہے ہیں نا، یہ برائلر عربی ہیں۔ اوریجنل والے عربی ابھی بھی جو بدو لوگ ہیں، ان میں سے تو کئی ایسے ہیں جن کے رنگ ہم سے بھی زیادہ سانولے ہیں۔ ظاہر ہے وہ دھوپ میں رہتے ہیں یار، دھوپ میں رہنے والے لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے نا۔ ادھر سے دیکھیں کتنے لوگ یورپ امریکہ گئے ہیں، جب وہ 5 سال بعد آتے ہیں تو گورے چٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بندہ کہتے ہیں یار اس نے دہی چمڑی لگوا لی ہے، کوئی دوائی استعمال کی ہے، نہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ادھر رکھے، اسی میں نے کہا تھا ان پیروں کو جو یہ ایسیوں میں پلے بڑے ہیں، ان سے آپ کچھ عرصہ مزدوری کرائیں۔ مزدوری نہیں، آپ ان کو صرف جون جولائی میں روڈ کے کنارے صوفے میں رکھ دیں کہ یہاں بیٹھ کے یہ تسبیح پھیرتے رہیں، تو ساری ان کی روحانیت، ساری ان کی نورانیت فارغ ہو جائے گی جو انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے کرائٹیریا پہ پورا اترے تو وہ سید ہوگا۔ اور یہ صرف سید کے لیے بات نہیں کر رہا، کوئی اپنے آپ کو راجہ کلیم کرتا ہے، کوئی مغل کلیم کرتا ہے، کوئی ارائیں کہتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، جو چل رہی ہیں نارمس ان میں آپ نے ان کو ماننا ہے، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس موجودہ حالات میں؟ نہیں، بنوں کے۔ ہاں جی ہاں بھائی، ابھی تک یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کسی نوکرے نہیں لگا، یعنی ابھی تک معاملات کلیئر نہیں ہیں۔ فی الوقت جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ایوالو ہو جائے تو ہم اسپیشل ایک ٹاپک اس کو یہاں بنا کے ڈسکس کریں گے۔ بہرحال اس وقت جو احتجاج ہوا ہے وہ تو بہت غیر معمولی ہے، یعنی یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اور مذہبی جماعتیں تو زبانی کلامی ملین مارچ کہتے ہیں نا، ہمیں تو وہاں ملین مارچ نظر آیا ہے، اور بغیر کسی تفریق کے
تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں وہاں جمع ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے جو اس وقت ایک نیا فوجی آپریشن لانچ ہونے لگا ہے، عزم استحکام، اس کے بارے میں ان کی ریزرویشن ہے. ان کی ریزرویشن اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فوج کے بغیر دہشت گردی کے اوپر صرف پولیس قابو نہیں پا سکتی، نہ ان کی وہ ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس وہ اسلحہ ہے. میرے نزدیک رات کو بھی میں ارشاد بھائی سے بھی ڈسکس کر رہا تھا، عثمان بھائی سے، کہ آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ وہاں کے چیف منسٹر کو بلایا جائے، اسے کہا جائے کہ آپ سپریم لیڈر ہیں یہاں کے کے پی کے، آپ اس پورے آپریشن کو لیڈ کریں گے اور پولیس کے انڈر رینجرز بھی کام کریں گی، اور آپ ہمیں رزلٹ دیں. تو وہ پولیٹیکل لیڈرز جنہیں لوگوں نے ووٹ کے ذریعے چنا ہے، پھر عوام ان کی سپورٹ میں کھڑی بھی ہوگی. معذرت کے ساتھ اس وقت پاکستان کی فوج ایز اے ادارہ، ان کے لیے ایز سچ کے پی میں کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہی. ان حالات کے اندر اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے تو پیچھے کوئی پبلک کی سپورٹ نہیں ہوگی. پبلک سپورٹ لینا اس آپریشن کے لیے ضروری ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ چیف منسٹر کے حوالے کریں، رینجرز کو ان کے ساتھ اٹیچ کریں، پولیس کو وہ اسسٹ کریں، اوور آل انچارج پولیس کو بنائیں، کے پی کی جو پولیس ہے، تاکہ جو پبلک ڈائنامکس ہے وہ آپ کے خلاف نہ ہو. پھر کہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا، آپ کو علاقہ بھی خالی کرائیں گے نا، تو بھائی جنہوں نے پی ٹی آئی کی محبت میں انہیں ووٹ ڈالا ہوا ہے نا، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان سے علاقہ خالی کروائے گی نا تو انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، چاہے وہ غلط بھی کروا رہی ہوئی تو کہیں گے ٹھیک ہے یار ہمارے بھلے کے لیے ہے، یا برا بھی لگے گا تو چیخیں گے نہیں. فوج نے اگر صحیح بھی خالی کرایا نا تو آپ کو پتا ہے انہوں نے وہ بندوق کی نشست پہ رکھا ہوا ہے فوج کو، تو انہوں نے کہنا نہیں یہ تو ہم سے بدلہ لے رہے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے، اور یہ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے. یہ میرا اوپینین ہے. باقی انشاءاللہ تفصیلات جب آئیں گی تو احتراماً استاد یا والدین کا ہاتھ چومنا کیسا ہے، بالکل جائز ہے. صحابہ کرام کے ہاتھ چومے ہیں تابعین نے، لیکن حد رکوع نہیں آپ نے جھکنا، اٹھائیں چومیں، یعنی ان کے ہاتھ کو یوں اوپر اٹھا لیں بجائے یہ کہ آپ یوں کر کے جھکیں. یہ جائز ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. میرا خیال ہے جتنی پرچیاں ہوں گی کافی ہیں. ابھی بھی کچھ پرچیاں ہیں اور اس سے پچھلے ہفتے کی بھی پرچیاں ہیں. اب دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. باقی پرچیاں ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. یہ پرچیاں بھی میں اس کے ساتھ ہی رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین میں، انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، اردن میں، اے اللہ افغانستان کے اندر، یمن میں، جہاں کئی مسلمان تکلیف میں ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين.